صبح پھر آئی ہے دیکھو، لبوں پر ذکر خدا ذکر آقا، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے مجھ پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ۔ اللہ رب العزت کے مقدس کلام کی آگے تلاوت سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ واذکر عبدنا ایوب اذ نادى ربه انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب۔ اور یاد کرو ہمارے بندے ایوب کو جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے شیطان نے تکلیف اور ایذا لگا دی۔ ارکض برجلک، ہم نے فرمایا زمین پر اپنا پاؤں مار۔ هذا مغتسل بارد وشراب، یہ ہے ٹھنڈا چشمہ نہانے اور پینے کو۔ ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب۔ اور ہم نے اسے اس کے گھر والے اور ان کے برابر اور عطا فرما دیے اپنی رحمت کرنے اور عقل مندوں کی نصیحت کو۔ وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، اور فرمایا کہ اپنے ہاتھ میں ایک جھاڑو لے کر اس سے مار دے اور قسم نہ توڑ۔ إنا وجدناه صابرا، بے شک ہم نے اسے صابر پایا۔ نعم العبد إنه أواب، کیا اچھا بندہ، بے شک وہ بہت رجوع لانے والا ہے۔ واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار، اور یاد کرو ہمارے بندوں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب، قدرت اور علم والوں کو۔ إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، بے شک ہم نے انہیں ایک کھری بات سے امتیاز بخشا کہ وہ اس گھر کی یاد ہے۔ وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، اور بے شک وہ ہمارے نزدیک چنے ہوئے پسندیدہ ہیں۔ وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ، اور یاد کرو اسماعیل اور یسعا اور ذوالکفل کو، اور سب اچھے ہیں۔ هَذَا ذِكْرٌ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ، یہ نصیحت ہے اور بے شک پرہیزگاروں کا ٹھکانہ بھلا۔ جنات عدن مفتحة لهم الأبواب، بسنے کے باغ ان کے لیے سب دروازے کھلے ہوئے۔ متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب، ان میں تکیہ لگائے، ان میں بہت سے میوے اور شراب مانگتے ہیں۔ وعندهم قاصرات الطرف أتراب، اور ان کے پاس وہ بیبیاں ہیں کہ اپنے شوہر کے سوا اور کی طرف آنکھ نہیں اٹھاتی، ایک عمر کی۔
هذا ما توعدون ليوم الحساب یہ ہے وہ جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے حساب کے دن. إن هذا لرزقنا ما له من نفاد بے شک یہ ہمارا رزق ہے کہ کبھی ختم نہ ہوگا. هذا وإن للطاغين لشر مآب ان کو تو یہ ہے اور بے شک سرکشوں کا برا ٹھکانہ. جهنم يصلونها فبئس المهاد جہنم کہ اس میں جائیں گے تو کیا ہی برا بچھونا. هذا فليذوقوه حميم وغساق ان کو یہ ہے تو اسے چکھے کھولتا پانی اور پیپ. صدق اللہ العظیم. اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کی برکات نصیب فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. کلام سنتے ہیں خلیل بھائی سے، پھر انشاءاللہ آگے جائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. میری سرکار کا آئے گا بلاوا ان کو جو کوئی دل سے طلب لارے مدینہ گے. کہاں کا منصب کہاں کی دولت قسم خدا کی ہے یہ حقیقت. جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی کو جا رہے ہیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. ایسا لگتا ہے مدینے جلد وہ بلوائیں گے. ایسا لگتا ہے مدینے جلد وہ بلوائیں گے. جائیں گے جا جگر دکھلائیں گے. جائیں گے جا کر انہیں زخم میں جگر دکھلائیں گے. ایسا لگتا ہے مدینے جلد وہ جلد ہم عازم گلزار مدینہ ہوں گے. حاضر درگاہ سردار مدینہ ہوں گے.
گنبد کی وہاں خوب بہاریں ہوں گی، روبرو پھر میرے اشجار مدینہ ہوں گے، نبیاں دا سردار مدینے سونا ساول یار مدینے، ساری دنیا بچ نہیں لبدا جیڑا ملدا پیار مدینے، چارہ کرو کوئی چارہ لاؤ، چار مدینے، میرا نیازی اے دل کردہ آ جا یار مدینے، ایسا لگتا ہے مدینے جلد وہ بلوائیں گے، وہ اگر چاہیں گے تو ایسی نظر فرمائیں گے، وہ اگر چاہیں گے تو ایسی نظر فرمائیں گے، خوب روئیں گے پچھاڑو پر پچھاڑے کھائیں گے، خوب روئیں گے پچھاڑو پر پچھاڑے کھائیں گے، عشق سے آنکھیں ہیں دل بھی سخت ہے، خشک عشق عشق سے آنکھیں ہیں دل بھی سخت ہے، تو ہمیں تڑپائیں گے، آپ ہی چاہیں گے تو ہمیں تڑپائیں گے، موت اب تو گنبد خضرا کے سائے ملے، موت اب تو گنبد خضرا کے سائے میں ملے، کب تک آقا در بدر کی ٹھوکریں ہم کھائیں گے، کب تک آقا در بدر کی ٹھوکریں ہم کھائیں گے، کب تک آقا در بدر کی ٹھوکریں ہم کھائیں گے، ٹھوکریں در بدر کب تلک کھاؤں میں، پھر مدینے مقدر سے جب آؤں میں، کاش قدموں میں سرکار مر جاؤں
تمنا بدکار ہے موت اب تو گنبد خضرا کے سائے میں ملے کب تک آقا در بدر کی ٹھوکریں ہم کھائیں گے کب تک آقا در بدر کی ٹھوکریں ہم کھائیں گے اے خوشا تقدیر سے ہم کو منظوری ملی اے خوشا تقدیر سے ہم کو منظوری ملی رکھ کے سر سہیز پر سرکار کی مر جائیں گے رکھ کے سر سہیز پر سرکار کی مر جائیں گے آنکھ جب جنبدے خضرا کا نظارہ کر لے دم نکل جائے میرا کاش آپ کی دیوار کے پاس رکھ کے سر سہیز پر سرکار کی مر جائیں گے ایسا لگتا ہے مدینے جلد وہ بلوائیں گے روتے روتے گر پڑیں گے ان کے قدموں میں وہاں روتے روتے گر پڑیں گے ان کے قدموں میں وہاں روزے محشر شافع محشر نظر جب آئیں گے روزے محشر شافع محشر نظر جب آئیں گے خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے پھول رحمت کے جھڑیں گے ہم اٹھاتے جائیں گے اور یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے حشر میں کیسے سنبھالوں گا میں اپنے آپ کو حشر میں کیسے سنبھالوں گا میں اپنے آپ کو
وہاں فرمائیں گے ایسا لگتا ہے مدینے جلد وہ بلوائیں گے جائیں گے جا کر زخم جگر دکھلائیں گے. سبحان اللہ. اللہ ذوق والی، شوق والی، ادب والی، احترام والی حاضری عطا فرمائے. اور سبحان اللہ، آواز براہ راست مدنی چینل کے ذریعے مدینہ شریف میں سنی بھی جا رہی، اور وہاں سے جو ہے وہ جواب بھی آ رہا ہے عاشق رسول کا. سبحان اللہ. اور کیا ہی بات ہے. اللہ یہ ہمیں جو ہے وہ عافیت اور سلامتی کے ساتھ بعد اب حاضری عطا فرمائے، اور حج مبرور کی سعادت بھی نصیب فرمائے. اور جو حاجی جا رہے ہیں جنہوں نے اپنی جمع کروائی ہیں رقمیں، اور ان کے تو نام اس دفعہ قرآن نازل بھی نہیں ہوئی اور نام سب کے آگے ہیں الحمدللہ اللہ کی رحمت سے. تو جنہوں نے یوں اپنے اخراجات جمع کروائے اور گورنمنٹ حج اسکیم کے اندر جن کے نام جو ہے وہ آگے ہیں، تو یہ سمجھ لیں کہ تیاری کا پہلا فریز تو ہو گیا ہے. اب دوسرا فریز جو ہے وہ انتہائی اہم ہے، اور وہ احکامات سیکھنے کا ہے. احکام بھی جو ہے وہ سیکھ کر جانا ہے، اور اپنی مرضی سے حج نہیں کرنا، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق حج کرنا ہے. یہ بھی ذہن میں رکھیں. اور بعض چیزوں کا لحاظ اور خیال رکھنا کیا ہے، بہت ضروری ہے، ورنہ تھوڑی سی بولے مسٹیک سے دائیں سے بائیں، بائیں سے دائیں کام جو ہے وہ ہو جاتا ہے. سر اگر آپ کو یاد آ رہا ہو تو ہم جب عرفات سے مزدلفہ جب پہنچے تھے تو آپ کو یاد ہوگا کہ ایک طرف تو بہت رش تھا اور دوسری طرف جو ہے لوگ بہت کم تھے. تو ہم نے خالد بھائی کیا کیا، ہم نے پھر وہ جہاں لوگ کم تھے نا وہاں بھی تھوڑا سا اور آگے جا کے جو ہے نا وہ پڑاؤ کیا، ادھر جو ہے نا وہ ڈیرا لگا لیا اپنا. اچھا ڈیرا لگا لیا. جو پہلے پہنچے تھے تو ماشاءاللہ عاشق رسول با وضو بھی ہوتے تھے، انہوں نے جیسے مغرب عشاء ایک ساتھ عشاء کے وقت پڑھنی ہوتی مزدلفہ کے اندر، انہوں نے وہ بھی پڑھ لی. اچھا اب ہم نے ابھی نماز ادا نہیں کی تھی. اچھا ہوا کیا، ہمارے ایک اسلامی بھائی کا ماتھا ٹھنکا ان کا. انہوں نے کہا یار ادھر لوگ ہیں اور یہاں نہیں ہے، یہ بات جو ہے نا وہ عجیب سی تھوڑی لگ رہی ہے، کچھ ہے. اچھا کچھ ہے تو کیا ہے، وہ دیکھا تو بورڈ لگا ہوا تھا نہایا مزدلفہ. یعنی ہم وہ جو مزدلفہ کی حد کے باہر جا کے جو ہے وہ بیٹھے ہوئے تھے. وہ بورڈ دیکھ کر پتہ چل گیا. اچھا ایک اور طریقہ بھی الحمدللہ وہ استعمال کیا تو اس کا بھی جو ہے پتہ چل گیا کہ ہم کیا ہیں، مزدلفہ کی حد سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا اب جنہوں نے مزدلفہ کی حد سے باہر نماز پڑھی تھی انہوں نے پھر دوبارہ مطلب ہم مزدلفہ میں جو ہے وہ انٹر ہوئے، اس کی حدود کے اندر جا کر کے الحمدللہ پھر نماز وغیرہ جو ہے وہ ادا کی. اور یوں تو حج کرنا ہے اور اللہ رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق بھی کرنا ہے. یہ بھی اس کا بھی خیال رکھنا ہے. ٹھیک ہے جی. عرفات کی بھی باؤنڈری ہے، حدود ہے، اس کے اندر آئے گا تو حاجی بنے گا، باہر رہ جائے گا تو پھر بہت دور چلا جائے گا. اور وہاں بورڈ جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں، یلو کلر کے بورڈ ہے عرفات شریف کے. بدایا عرفات نہایا عرفات دکھاتا ہے کہ بھئی عرفات کی حد یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے، یہاں پر کیا ہوتی ہے، ختم ہوتی ہے. تو وہ اس کے اندر رہنا ہے وقوف کے ٹائم کے اندر. یہ بڑی اہم جو ہے وہ باتیں ہیں. تو یہ ایک دفعہ سننے سے بھی یاد نہیں رہے گا، میں صحیح بتاؤں آپ کو. اصل جو بات ہے نا خالد بھائی وہ یہ ہے کہ صحیح طریقے سے ذہن نشین ہو جائے آپ کو. یہ جب آپ جائیں گے تو پھر اس کا ایک چانس الحمدللہ موجود ہے. اور یہاں سے ذہن بنا کے جائیں گے تو پھر چیزیں ریکال وہاں ہوتی رہیں گی. اچھا میں نے دیکھا رکن شورا کے ہاتھ میں وہاں رفیق الحرمین جو ہے وہ رہی، اور آپ مسلسل اس کا جو ہے مطالعہ فرماتے ہی رہے. یعنی سفر کے دوران بھی الحمدللہ پہلے بھی مطالعہ جو ہے وہ فرمایا ہوگا. اور ایک اچھا آپ کو نالج بھی ہے علم بھی ہے. کیا فرمائیں گے، اس طرح پہ بات چل ہی نکلی ہے. خلیل بھائی تو ماشاءاللہ عمرے کی سعادت پانے کے لیے جا رہے ہیں. حاجی جو تیار ہیں ان کے لیے گائیڈنس بھی جو ہے وہ آ رہی ہے.
کیا کرنا ہے ان کو، کیا کہیں گے آپ تیاری کے اعتبار سے اور احکام سیکھنے کے اعتبار سے؟ جی، حج کرنا ہو یا پھر عمرہ کرنا ہو تو جو احکام شرعیہ ہیں وہ تو سیکھنی چاہیے. صحیح. اور سیکھنا یوں بھی ضروری ہے کہ دیکھیں ہم لاکھوں روپے خرچ کر کے وہاں جاتے ہیں. صحیح. اب دن بھی نکالے، کاروبار بھی چھوڑا، ملازمت بھی چھوڑی، اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے ہم جو ہے وہ حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اور عمومی طور پر لوگوں کو زندگی میں ایک ہی مرتبہ حج کرنے کا موقع ملتا ہے. تو اب زندگی میں ہے بھی موقع ایک مرتبہ، اور پھر جو احکامات ہیں اس کے مطابق حج ہوگا تبھی درست حج کر پائیں گے. تو یہ پہلے بھی مطالعہ کرنا چاہیے، اور بالخصوص جب جانے کا پکا ارادہ ہو گیا ہو پھر تو بہت زیادہ نہ صرف مطالعہ کرنا ہے بلکہ جو حج کر چکے ہیں اگر علماء، ان سے جو ہے وہ گفتگو کی جائے، ان سے پوچھا جائے کہ آپ نے کس طرح حج کیا تھا. اور بندہ تجربے سے بھی سیکھتا ہے. تو پھر جو حاجیوں سے آپ تجربہ لیں گے، علمی طور پر تجربہ لیں گے کہ وہاں پر عمومی طور پر کیا کیا غلطیاں کی جاتی ہیں. صحیح. تو جب لوگ جو غلطیاں کرتے ہیں وہ ہماری معلومات میں ہوں گی تو پھر بچنے کی صورت بھی ہو سکے گی، ورنہ ہو سکتا ہے کہ ہم بھی انہی غلطیوں کے اندر پڑ جائیں. جیسے آپ نے جو ہے وہ مزدلفہ کی بات کی، تو وہ جو جگہ تھی وہ آپ تھے ہی وہاں پر، تو وہ کوئی ایسا یعنی میدان ہی تھا، ایک ہی میدان تھا. ایسا ہی. اور ایسا نہیں ہے کہ ہم نے جو ہے وہ جان بوجھ کر کوئی جو ہے وہ وہاں چلے گئے. یعنی یوں ہی لگ رہا تھا کہ یہی جو ہے وہ بالخصوص جو ہے وہاں کی حکومت کی طرف سے بھی ایسے ہی لگ رہا تھا کہ یہ پورا میدان انہوں نے ہمارے لیے کیا ہے. لیکن یہ بات درست ہے کہ انتظامات، خاص طور پر جو انتظامات تھے وہ اسی ایسے میں تھے جو مزدلفہ والے ہیں. اور جس طرف ہم نے اپنی سہولت دیکھی کہ ہم ذرا جو ہے وہ کھلے ڈولے بیٹھ جائیں گے اور لیٹ جائیں گے، یا رش میں جو ہے وہ نہیں بیٹھیں گے، تو یوں جو ہے وہ ہم وہاں پر چلے گئے. اور پھر میں نے تو نماز ہی پڑھ لی تھی جماعت کے ساتھ. ہمیں تو یقین تھا کہ ہم مزدلفہ کے اندر ہی ہیں، کیونکہ یہی راستہ مزدلفہ میں آتا ہے، اور ہم نے صحیح قیام کیا ہے. اور اب جو ہے ہم نے نمازیں ہی پڑھ لی جماعت کے ساتھ. اور پھر جو ہے وہ آپ لوگوں نے جب ہمیں بتایا تو پھر ہم جو ہے واپس گئے اور وہاں جو کہ دوبارہ نماز پڑھی. تو مفتیان کرام بھی الحمدللہ ہمارے قافلے میں جو ہے وہ دارالافتاء اہل سنت کے 2 مفتیان کرام بھی تھے جن سے ہاتھوں ہاتھ جو ہے ہم رہنمائی بھی لے لیتے تھے. تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو پریکٹیکل ہوتی ہیں، یعنی ان کا تعلق صرف کتاب کے ساتھ بھی نہیں ہوتا، وہ تجربے کے ساتھ ہوتا ہے. تو جو حاجی جا رہے ہیں وہ تجربہ کار اور اہل علم، یعنی کم از کم وہ ایسے تو ہونے چاہیے جنہوں نے پہلے حج کیا ہو، یا پھر اچھی طرح وہ حج کے مسائل پر نظر رکھتے ہوں. تو رب کی رحمت سے پھر ایک اچھے انداز سے جو ہے وہ حج ہو سکے گا. ماشاءاللہ، بڑی پیاری بات کہی. اللہ نصیب فرمائے، اور با ذوق اور شوق والی حاضری، ذوق والی حاضری اللہ نصیب فرمائے. آمین. اب سنب حضرت خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی تاریخ کے بارے میں کچھ، ان کے تعارف کے بارے میں ارشاد فرمائیں. تعلق ان کا کہاں سے تھا، کس علاقے سے تھا، کیا خاندان تھا؟ حضرت یعنی عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ کی شہرت تو ویسے حضرت خواجہ غریب نواز سید حسن سنجری رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ سے ہے. آپ مرشد ہیں آپ کے خواجہ صاحب کے، اور یہی آپ کی وجہ شہرت ہے. تو ویسے جس علاقے سے آپ کا تعلق ہے یہ ہرون ہے، خراسان کا علاقہ ہے جو آج کل ایران میں شامل ہے. تو آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم جو ہے، آپ کی پیدائش 536 ہجری کے اندر ہوئی، اور یہ وہی زمانہ ہے جو حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ. اللہ اکبر. اللہ. اور آپ بغداد سے کافی دور تھے، اور یہ ہرون کا علاقہ ہے اور یہ ایران میں ہے، اور یہ جو بلوچستان ہے ہمارا پاکستان کا، اس کے ساتھ والا علاقہ یہ لگتا ہے. صحیح. اور آپ کی جو ابتدائی تعلیم و تربیت ہے وہ ہرون کے اندر ہی ہوئی. اس زمانے میں نیشا پور جو ہے وہ بڑا مشہور تھا، بڑے بڑے علماء جو ہے وہ وہاں پر تھے. امام الحرمین بھی نیشا پور کے رہنے والے تھے. صحیح. اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے جو مشائخ ہیں ان کا تعلق بھی نیشا پور سے ہے. یہ نیشا پور بھی جو ہے وہ ایران کا حصہ ہے. صحیح. تو آپ نے ابتدائی تعلیم ہرون کے اندر حاصل کرنے کے بعد پھر نیشا پور کا سفر کیا، وہاں کے علماء سے استفادہ کیا. تو یوں آپ علمی طور پر جو ہے وہ آپ کا جو پایا ہے وہ کافی بلند تھا، اور جتنی بھی جو ہے وہ علوم اسلامیہ ہے اس پر آپ کو دسترس حاصل تھی. اس کے بعد پھر جو ہے وہ آپ تصوف کی جانب مائل ہوئے، اور آپ بہت زیادہ سفر کرنے والے تھے. آپ نے جو ہے وہ بغداد شریف اور جناب مکہ شریف اور دیگر جو ہے وہ حصوں کا سفر کیا. پھر جو آپ نے حج بھی کیے کئی،
اور پھر آپ بخارا کی طرف چلے گئے. اس زمانے میں جو بخارا تھا یہ بھی جو علمی طور پر اس کا یہ بھی بہت مشہور تھا، اور حضرت امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہیں کے رہنے والے تھے اور بڑے بڑے علماء کا تعلق بخارا سے ہے. تو وہ آپ پھر بخارا شریف چلے گئے. بخارا کے قریب ہی ایک علاقہ تھا زندنا، وہاں پر جو ہے وہ آپ کے جو مرشد ہیں حاجی شریف زندنی رحمۃ اللہ علیہ، تو ان سے آپ نے اکتساب فیض کیا، ان سے بیعت کا شرف بھی پایا، خلافت بھی انہوں نے عطا فرمائی. اور جو دوسری شخصیت ہے خواجہ مدود چشتی رحمۃ اللہ علیہ، مدود یہ افغانستان کا علاقہ ہے. تو اس زمانے میں یہ قریب قریب ماوراء النہر کہا جاتا تھا. یہ بخارا کا جو علاقہ ہے یہ ماوراء النہر کہلاتا تھا، اور اس کا کچھ حصہ جو افغانستان ہے اس سے شامل تھا، کچھ ایران سے شامل تھا. تو بہرحال آپ نے جو ہے جب شریف زندنی رحمۃ اللہ علیہ سے فیض پایا، پھر خواجہ مدود چشتی کے پاس آ گئے، ان سے بھی اکتساب فیض کیا. تو یوں آپ عالم دین بھی تھے اور بہت بڑے شیخ طریقت بھی تھے، اور آپ یعنی علمی طور پر اور روحانی طور پر جو ہے وہ بہت بلند و بالا شخصیت تھی. اور ان کی شخصیت کا یوں بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ خواجہ غریب نواز سید حسن سنجری رحمۃ اللہ علیہ یہ اپنے زمانے کے کتنے بڑے ولی ہیں، اور ان کے جو ہے وہ ہاتھ پر جو ہے لاکھوں غیر مسلموں نے کلمہ پڑھا ہے، اور بڑا آپ کا فیضان ہے. دنیا بھر کے اندر جو ہے وہ آپ کی شہرت ہے. انہوں نے 10 سال جو ہے وہ حضرت عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت اٹھائی ہے، آپ کی خدمت کی ہے، اور جناب وہ خدمت کا حق ادا کر دیا ہے. اور حضرت عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ خواجہ غریب نواز سید حسن سنجری سے بہت خوش تھے، بہت خوش تھے. خلافت بھی عطا فرمائی، ان کے لیے دعائیں بھی بڑی کی، مکہ مدینہ کے اندر دعائیں کی. تو آپ کو کیونکہ مکہ شریف مدینہ شریف سے بڑا لگاؤ تھا، تو آپ کی خواہش تھی کہ میرا جو انتقال بھی ہے وہ مکہ شریف میں ہی ہو. تو یوں پھر جو ہے وہ آپ نے وصال بھی جو ہے 617 ہجری کے اندر شوال المکرم میں مکہ شریف میں ہوا، اور وہیں پر آپ کی تدفین ہوئی. تو یہ جو ہے وہ مختصر سا ان کا تعارف ہے. سبحان اللہ، کیا بات ہے سرب. ان کا تعلق جو خاندانی کے اعتبار سے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے ہے. تو یہ بھی ایک نسب کی بھی ایک بہار ہے. سبحان اللہ. سر ہم جو ہے وہ یہ اولیاء کی سیرت میں یہ بات بڑی کامن ہے کہ انہوں نے سفر جو ہے وہ بہت کیے اور مختلف جگہوں پر جو ہے وہ گئے. تو یہ کیا سفر کا مقصد کیا ہے، یا اس سے فائدہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ سفر سے بندے کو کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے؟ لیکن جو سفر ہوتا ہے نا وہ وسیلہ ظفر ہوتا ہے، کہ اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، پہلے ہم یہ سفر وسیلہ ظفر یہ سمجھ نہیں آتی اس کا معنی کیا ہے. صحیح. اس پر غور کیا تو واقعی جو بندہ سفر کرتا ہے نا تو ایک جگہ رہتے رہتے جو ہے وہ آپ یوں سمجھیں کہ بندے کی صلاحیت کو زنگ لگ جاتا ہے. تو جب بندہ سفر کرتا ہے تو نئے نئے تجربات بھی ہوتے ہیں، نئے نئے لوگوں سے ملنا بھی ہوتا ہے، اور آدمی جو ہے وہ دیکھ کر سیکھ رہا ہوتا ہے. اور سفر جو ہے وہ کوئی آج کل تو سفر پھر آسان ہو گئے، اس زمانے کے جو ہے سفر ہیں وہ کافی جو ہے وہ مشقتوں والے تھے. کبھی پیدل سفر کرنا پڑتا ہے، کبھی کھانے کو ملے گا کبھی نہیں ملے گا. تو یہ جب سفر کیا کرتے تو ساتھ ساتھ جو ہے نفس کی بھی کافی جو ہے وہ اصلاح ہوا کرتی تھی، اور بندہ جو ہے وہ مختلف ماحول کے اندر پھر جو ہے ڈھلنے کی صلاحیت رکھتا تھا. اور جیسے کہتے ہیں نا سونا کندن بن جاتا ہے جب آگ کے اندر رکھا جاتا ہے. تو یہ سفر کر کے جو ہے نا وہ اگر ان کو سونا کہا جائے تو یہ کندن بن گئے تھے. اور پھر ظاہر ہے کہ جب سونا بھٹی میں جاتا ہے، آگ میں جاتا ہے، تو پھر زیور بنتا ہے، اور پھر جو ہے وہ گلے کا ہار ہوتا ہے، اور جو ہے وہ کانوں کی زینت بنتا ہے. تو اسی طرح جو ہے ہمارے بزرگان دین جو ہے وہ سفر کرتے تھے، اور اپنے تجربات میں جو ہے وہ تجربات کو بڑھاتے تھے، اور مختلف لوگوں سے مل کر جو ہے وہ سیکھا کرتے تھے. اور مجاہدے جو ہیں وہ سفروں کے اندر بھی ہوتے تھے. تو الحمدللہ شیخ طریقت امیر اہل سنت نے بھی جو ہے وہ کیسی ہماری رہنمائی کی ہے، اور ہمیں ایک جدول عطا فرمایا ہے کہ آپ نے بھی جو ہے دین کی راہ میں سفر کرنا ہے، اور وہ ہے مدنی قافلوں کا سفر. سبحان اللہ. کہ مدنی قافلے میں ہر اسلامی بھائی کو چاہیے کہ وہ ہر ماہ میں 3 دن، اور 12 ماہ میں 1 ماہ، اور پوری زندگی میں جو ہے وہ 12 ماہ سفر کریں. آپ تو خوش نصیب ہیں ماشاءاللہ، آپ نے تو زندگی کے ابتدائی سالوں کے اندر ہی 12 ماہ کا سفر کر لیا ہے. اور سفر کرنے کا مجھے بھی ویسے جو ہے وہ میں نے بھی نیت کر لی تھی، ارادہ کر لیا تھا، لیکن امیر اہل سنت کی خدمت میں جب حاضری کا شرف حاصل ہوا، اور جو ہے وہ میں نے بتایا کہ یوں درس نظامی میں نے مکمل کیا ہے، اور فقہ سے میری دلچسپی ہے، تو امیر اہل سنت نے مجھے دارالفتاء اہل سنت جانے کا حکم دیا کہ وہاں پر تخصص فی الفقہ اور فتاوی نویسی کرے.
تو وہاں پر جو ہمارے جو قافلہ کے استاد صاحب تھے وہ بھی کھڑے تھے. انہوں نے کہا کہ یا سیدی انہوں نے تو 12 ماہ کے لیے مدنی قافلے میں جو ہے وہ سفر کا بھی لکھوا دیا ہے. تو امیر علیہ سنت نے جو ہے وہ فرمایا کہ وہاں پر بھی ضرورت ہے, دارالفتہ میں بھی ضرورت ہے. تو یہ ہے کہ بہرحال آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ نے 12 ماہ کا سفر کر لیے. میرا تو 12 ماہ کا سفر ابھی باقی ہے, دیکھیے وہ کب سفر ہوتا ہے. اللہ آپ کو عافیت عطا فرمائے. سر جی لمحات کا ذکر کریں, مجھے یاد ہے رکن شورا تھے اور دوسرے ہمارے رکن شورا عقیل مدنی, یہ دونوں تشریف لے کر آئے تھے جب 12 ماہ کے لیے پیش ہوا تھا. حالانکہ اس ٹائم پہ شورا میں نہیں تھے, ایک درس نظامی کی تکمیل کے بعد اپنے آپ کو انہوں نے 12 ماہ کے لیے پیش کیا تھا. تو میں یاد ہے عام ملاقات ہوا کرتی تھی, اور فیضان مدینہ میں ملاقات کا یہ منظر تھا. ایک مخصوص انداز میں امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں حاضر اور اپنے آپ کو پیش کیا تھا کہ میں 12 ماہ کے لیے حاضر ہوں, آپ قبول فرما لیں. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. ماشاء اللہ, اللہ یتقبل, اللہ قبول فرمائے. اور واقعی ہمارے نگران پاکستان حاجی شاہد آپ بھی فرماتے ہیں کہ سفر وسیلہ ہے ظفر. سفر وسیلہ ہے ظفر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سفر کامیابی کا کیا ہے, ایک ذریعہ ہے. آسان کر کے اس کو یوں بن جائے گا. اللہ عافیت عطا فرمائے. اور میں نے رکن شورا کے ساتھ بھی سفر کیے ہیں خالد بھائی, اور آپ جو ہے وہ سر مجھے یوں لگتا ہے کہ جو مشکل سفر ہوتا ہے اس میں زیادہ سیکھنے کو ملتا ہے. آسان سفر میں بندہ جو ہے وہ سہولت میں رہتا ہے, اور جیسے جیسے بندہ سہولت میں رہتا ہے نا ویسے ویسے وہ ریلیکس موڈ کے اندر جو ہے وہ چلا جاتا ہے. تو اس کا جو آبزرویشن کا جو ایک لیول جو ہونا چاہیے وہ بعض اوقات نہیں بن پاتا. حالات واقعات مختلف سکھاتے ہیں. نہیں آپ دیکھیں ٹرین میں جیسے سفر ہے, ٹرین میں سفر ہے یا بس میں سفر ہے, بس کی بجائے ہم ٹرین کی جو ہے نا بات کرتے ہیں. اس میں بھی 3-4 کلاسز ہیں ٹرین کے اندر بھی. آپ اکانومی میں سفر کریں تو آپ کو تجربات جو ہے وہ زیادہ ملیں گے. یعنی ایک سفر کے اندر سارا اب میرے ساتھ جو بندہ تھا وہ تھا کبوتر باز, یعنی کبوتر رکھے ہوئے اتنے, اور خالد بھائی ہم ایسے اپنے بچے کا نہ پوچھیں جیسے وہ اپنے کبوتروں کا پوچھ رہا تھا. اللہ, یعنی آپ حساب لگائیں, اتنا مطلب اتنا کانشیس. وہی وہ کبوتر آیا یوں ہوا تو اس کو یہ کیا تو اس کو وہ کیا تو اچھا پھر اس کو فون فلاں آ رہا ہے, وہ کہہ رہا بھی ہمارا کبوتر جو ہے وہ آ گیا تھا, وہ اس کہہ رہا ہاں ساتھ جانا دیکھ لینا کہیں ہمارا کبوتر اٹھا کے جو ہے نہ لے جائے, یعنی یوں کر کے. اچھا پھر وہ بتا رہا ہے اس کبوتر کو یہ کھلا دو, اس کو یہ کھلا دو, اس کو یہ کھلا دو, اس کو وہ کھلا دو. آپ یقین مانیں یعنی اس ایک سفر کے اندر مجھے کبوتروں کے بارے میں ایک اچھی خاصی معلومات مطلب مل گئی کہ کبوتر کو یہ کھلاتے ہیں, یہ کرواتے ہیں, یہ بناتے ہیں, یوں مطلب ایک حساب کتاب ہے. اور اکانومی میں آپ سفر کریں خالد بھائی تو اس میں آپ کو طرح طرح کے لوگ نظر آئیں گے اور طرح طرح کی آپ کے تجربات ہوں گے. اچھا آپ اے سی میں سفر کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اے سی بزنس میں کر رہے ہیں یا اے سی اسٹینڈرڈ میں کر رہے ہیں, اس کے اپنے تجربات ہیں. اے سی سلیپر میں سفر کریں گے تو اس کے بھی کیا ہیں اپنے تجربات. بہرحال ہیں تجربات بندے کو اسی وقت ملتے ہیں جب بندہ اپنے آپ کو آبزرویشن موڈ کے اوپر لے کر آتا ہے, جب دیکھ رہا ہے, غور کر رہا ہے کیا ہو رہا ہے, کیسے ہو رہا ہے, کیا نہیں ہونا چاہیے, کیا ہونا چاہیے. اس چیز کے ساتھ جب دیکھے گا تو پھر چیزیں جو ہے وہ نوٹ ڈاؤن ہوں گی. ورنہ بعض کا سفر ہوتا ہے بندہ جو ہے یہاں سے بیٹھا حیدرآباد چلا گیا, کچھ ہے جو رستے میں 2-4-8 چیزیں اس نے جو ہے وہ اپنے ایکسپیرینس کر لی, اور کچھ وہ ہے جس نے ادھر سے بیٹھا آنکھیں بند کی ہیں, حیدرآباد جا کے آنکھیں کھولی اور اتر گیا نیچے جا کے. تو یہ بھی کیا ہے ایک فرق والا معاملہ ہے خالد بھائی. نیتوں پر بھی سلمان بھائی معاملہ ہوتا ہے. جب بندہ کسی اچھے کام کی نیت کے ساتھ اچھے ارادے کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے تو وہ بہت ساری چیزوں کو سیکھتا بھی ہے. اس نے سفر صرف اس لیے کر رہا ہے کہ مجھے یہاں سے وہاں تک کچھ سیکھنا سکھانا ہے نہیں, بس وہاں پہنچنا ہی ہے اور پہنچنا ہی مقصد ہے. تو آج کے زمانے میں جس طرح اپنے شورا ارشاد فرما رہے تھے سفر آسان ہو گیا ہے تو پھر وہ صرف آسانیوں کا ہی فائدہ اٹھاتا ہے. سیکھنے سکھانے کے مرحلے سے گزرنا اس کا دشوار بھی ہوتا ہے, اور پھر وہ کیونکہ جب طبیعت میں آسانی آ جائے تو پھر بندہ مشقتوں کی طرف جانے سے اوائڈ ہی کرتا ہے. جب مشقتوں میں پڑے گا نہیں تو سیکھے گا بھی بہت کم ہی. ایک واقعہ راہ علم کتاب میں لکھا گیا جو مکتبۃ المدینہ نے اس کو پبلش کیا ہے اردو ٹرانسلیشن کے ساتھ, اور عربی کتاب امام برہان الدین زرنوجی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کی ہے. تو مفتی علی اصغر صاحب نے اس کا ترجمہ کیا جو مکتبۃ المدینہ نے چھاپا ہے. اس میں کتاب ایک واقعہ بڑا زبردست لکھا کہ 2 طلباء نے علم دین حاصل کرنے کے لیے
पढ़ना शुरू किया। अब दो में से एक वो था कि एक ही जैसे असातिज़ा थे दोनों के, एक ही जैसी उन्होंने किताबें पढ़ी, लेकिन जब किताबें पढ़ ली तो उसके बाद एक इल्म में ज्यादा था और एक कम था। जब उनके पीछे वजह तलाश की गई कि ऐसा क्यों हुआ, तो पता चला कि जो इल्म में ज्यादा है वो जब याद करता है, अपने असबाक की दोहराई करता है, तो काबतुल्लाह शरीफ की रियायत करते हुए किबला रू बैठता है, अपनी किताबों का अदब करता है, अपनी असातिज़ा का अदब करने वाला है, तो ये वो है थोड़ी सी मुशक्कत इसमें कि जब किताब उठाए तो फिर किबला रू होना चाहिए उसको। थोड़ी सी मुशक्कत तो इसमें ज्यादा है, लेकिन ये थोड़ी सी मुशक्कत उसको इतना बेहतरीन कर गई कि जब तकमील हुई असबाब की तो उसके बाद इल्म में वो फाइक रहा, इल्म में वो ज्यादा रहा। थोड़ी सी मुशक्कत तो उठाता है बंदा, लेकिन अगर अदब के साथ हो, मार्फत हासिल करने के लिए हो, किताब जिससे इल्म हासिल कर रहा है, जिसके जरिए से वो उस्ताद जो इसे इल्म सिखा रहा है, अगर इन सारों का बाअदब रहकर वो बंदा अपने राह इल्म में कोशिश करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसे इल्म भी अता फरमाता है और मार्फत की बुलंदी भी अता फरमाता है। मरहबा, सुभान अल्लाह। खालिद भाई, मैं आपको एक और मजेदारी वाली बात बताऊं। तो मैं सरब ये इस तरह सफर कर रहा था, जा रहा था इलाहाबाद जा रहा था शायद। अब तो इलाहाबाद जाना है ख्वाब बना हुआ है, अल्लाह करे जल्दी जल्दी पूरा हो, आफियत वाला मामला हो। तो बहरहाल यूं जा रहा था मैं, तो मुझे किसी ने देखा और उन्होंने कहा, सलमान भाई आप यहाँ सफर कर रहे हैं, यहाँ बैठे हुए हैं आप? मैंने कहा भाई ये सफर करना है तो जहाँ मतलब टिकट लेंगे उधर ही बैठेंगे ना। ये यूं भी ये भी एक होता है कि भाई लोगों का परसेप्शन आपके बारे में जो है वो क्या है कि आप यहाँ बैठे हुए हैं, यूं भी है। चले बार अल्लाह आफियत वाला मामला फरमाए। और दुनिया है, इससे जो बंदा सीखता है, जो एक्सपीरियंस जो है वो लेता है, तो वो अपनी जिंदगी के अंदर खैर पाता है। और जो बस ऐसे ही जिसे बोलेंगे भाई हो रहा है, चल रहा है, बस ठीक है यार, टाइम को धक्का दे रहे हैं, वक्त पास कर रहे हैं, तो बस फिर वो यूं ही रह जाता है, पीछे रह जाता है। एक सफर सरब हमने जो है वो किया 12 माह का, अल्हम्दुलिल्लाह उसकी भी बहुत सारी बातें, यानी अमीर सुन्नत की इस एक बात से बहुत, यानी एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट की हुई है वो, और अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह उसका जो है ना वो बेनिफिट जो है ना अभी तक मुझे मिल रहा है। 2005 में सफर जो है ना वो किया था और आज 2023 जो है ये आ गया है, ठीक है। तो आप अंदाजा लगा लें कितने साल कम बेश जो है वो बनते हैं। 18 साल पहले का सफर है और आज भी यूं समझ लें कि उसका फायदा कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके पे आके अल्लाह की रहमत से मिलता है। तो अल्लाह की राह में सफर करें, मदनी काफिलों में सफर करें इस्लामी भाई, इंशाअल्लाहुल करीम आपको इल्म दीन भी सीखने को मिलेगा और भी इंशाअल्लाहुल करीम जिंदगी के गुजारने के एतबार से तजर्बात भी आपको मिलेंगे, लोगों को समझने का मौका मिलेगा, अपने अंदर सब्र बर्दाश्त भी आएगा और इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से बेड़ा पार हो जाएगा। मेरा एक जिंदगी का यादगार काफिला है, मदनी काफिला खालिद भाई, कल्लात का। कल्लात में हमने जो है वो सफर किया माशाअल्लाह। और कल्लात जो है ना वो ये पाकिस्तान के ठंडे इलाकों में एक बुलंद तरीन मकाम जी, बुलंद तरीन मकाम जी, एक ठंडा इलाका है और गर्मियों में भी यहाँ पर ठंड होती है। आपको भी तजुर्बा होगा ना? कल्लात मेरा भी सफर हुआ। जिस टाइम पे हम जामिअतुल मदीना में दर्स निज़ामी कर रहे थे तो कोर्स हुआ, तो उस दौरान हम गए थे शायद सन 2001 मई का महीना है, जून के महीने का हमारा वो सफ़र था। तो गर्मियाँ थी यहाँ पर, तो आपने ना कि ठंडा इलाका, एक अतराफ में शहर से बिल्कुल गांव का जो है वो गांव था, वहाँ पहुँचे। शाम का वक्त हो चुका था, असर का तकरीबन, और फिर आगे मगरिब का वक्त था। वज़ू करने के लिए जब पानी में हाथ डाला ना, तो वो उस ठंडे पानी से, यानी उस कैफियत में वज़ू करना मुजाहिदे से कम नहीं था। बड़ा ठंडा पानी। तो उस टाइम पे जो मकामी थे तो बेसाख्ता निकले कि यार इतना ठंडा पानी। कहा जनाब ये तो कोई ठंडा नहीं है, जब सर्दी का मौसम होता है यही पानी जम जाता है। ऐसा ही वो बड़े एहतमाम से फिर जो है ना इसको गर्म करके वज़ू करना पड़ता है। वो पानी भी इस तरह था कि किसी जगह से वो चश्मा जारी था और दूर जगह से वो चश्मा, जिस गाँव में हम थे वहाँ उसका पानी आ रहा था, बल्कि करीब के दीगर गाँव के अफराद सवारियों पर पानी भरने के लिए उस जगह आया करते थे, वहां से पानी भर कर अपने ले जाते थे। मैंने जो मंजर देखा ना, एक आपको और बताऊं, ये इसी का बलोचिस्तान का सर, इतनी ठंड थी, उसके ऊपर जो है बर्फ जमी हुई है और नीचे जो है वो पानी चल रहा है। नीचे क्या है वो पानी रवा दवा है और ऊपर क्या है बर्फ जो है वो जमी हुई है। और खालिद भाई हैरान कुन बात बताऊं आपको, वो जब उस बर्फ को जो है ना तोड़ा ना, और नीचे से जो पानी था वो पानी ठंडा नहीं था, वो
یعنی اس سے وضو کیا تو وہ ہمیں فرحت بخش جو ہے وہ معلوم ہو رہا تھا اللہ کی رحمت سے. یعنی یہ بھی ایک نظارہ دیکھنے کو ملا. تو اللہ کی قدرت ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے, اور اللہ کریم نے انسان کو کیا شعور عطا فرمایا ہے. اور پھر آپ دیکھیں کیسے کیسے موسم بھی عطا فرمائے ہیں, اور یہ اللہ کریم نے سب کچھ کیا کس کے لیے بنایا ہے, ہمارے لیے بنایا ہے, اور ہمیں اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے, اور ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بار سفر کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کی راہ میں سفر کریں گے, مدنی قافلوں کا سفر کریں گے, بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا. آپ نے کئی سفروں کے بارے میں آخری بات میں کہہ دوں, اس عنوان کی پھر ہم آگے آ رہے ہیں. آپ نے سنا ہوگا سفر گئے, گھومنے گئے, گاڑی کھائے میں گر گئی, سارے مر گئے, اللہ ملے ہی نہیں. یہ بھی ہے, تلاش جاری ہے. یا یہ بھی سنا ہوگا بھائی کہیں جو ہے وہ گھومنے گئے اور چھلانگ لگائی دریا کے اندر, پھر واپس آیا ہی نہیں ہے. اچھا, اس کو بچانے کے لیے دوسرے نے چھلانگ لگائی, وہ بھی پانی میں بہہ گیا. اب ان کی لاشوں کی تلاش کیا ہے, جاری ہے. یہ بھی خبریں آپ نے سنی ہوں گی. تو کچھ سفر وہ ہوتے ہیں کہ جن کا مقصد جو ہے وہ کوئی صحیح مقصد نہیں ہوتا, اور جو کام ہوتا ہے وہ بھی غلط ہی ہوتا ہے. نیت, انٹینشن, ارادے, کام, یہ سب جو ہے غلط سلط چیزیں جمع ہو رہی ہوتی ہیں. پھر اس کا جو نتیجہ آگے نکلنا ہوتا ہے, یاد رکھیے, وہ بھی کیا نکلے گا, غلط نکلے گا. زیرو کو آپ 9 میں جمع کر دینا تو پھر بھی اس نے کیا رہنا ہے, زیرو نے زیرو ہی رہنا ہے, وہ زیرو ہی ہے. ٹھیک ہے, اللہ ہمیں عافیت اور سلامتی جو ہے وہ عطا فرمائے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی قافلوں میں سفر کریں گے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں پائیں گے. عبادت اور ریاضت کے بارے میں کچھ بتائیں حضرت خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ کی عبادت اور ریاضت کے حوالے سے. حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی پیر و مرشد حضرت سیدنا خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, آپ صاحب ریاضت اور صاحب مجاہدہ تھے. ریاضات اور مجاہدات کا مجموعہ تھی آپ کی زندگی. اب قرآن پاک کے حافظ تھے, اور تلاوت قرآن کا ایسا ذوق تھا کہ روزانہ ایک قرآن پاک کا ختم فرماتے, قرآن پاک کی تلاوت کرتے, اور پھر اس عبادت اور ریاضت پر استقامت ملے. اس کے لیے مجاہدہ کیسا کہ 70 سال تک آپ کی سیرت میں لکھا ہے کہ 70 سال تک آپ نے جو ہے کسی وقت اپنے نفس کو پیٹ بھر کر نہ کھانا دیا نہ پانی دیا. ایسی مجاہدے والی کیفیت کہ پیٹ بھر کر نہ پیا نہ پیٹ بھر کر کھایا. اور پھر رات میں آپ کی عبادت کی کیفیت یہ ہوتی کہ رات کو آپ جاگتے, عبادت الہی میں قیام میں گزارتے, اور رات بھر جاگ کر دن کا روزہ 3-4 روز کے بعد روزہ رکھتے. اور یہ جو آپ کی عبادات کی کیفیت ہوتی ہے, اس میں جو مجاہدہ تھا نا کہ کھانا نہ پیا اور پانی سے زیادہ کھانے سے زیادہ پانی پینے سے اپنے آپ کو بچا کے رکھتے, اپنے آپ نفس کو مشقت میں ڈالتے. کہا کہ آپ کے کھانے کی کیفیت یہ ہوتی 4 یا 5 لقمے کھایا کرتے تھے, 5 یا 4 لقمے کھانا, اور پھر اللہ رب العالمین کی عبادت میں لگ جانا. حضرت میر عبد الواحد بلگرامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا ذکر کچھ یوں فرماتے ہیں کہ خواجہ عثمان ہارونی نے 10 سال تک, آپ نے 10 سال تک خود کو نہ کھانا دیا, اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 7 روز کے بعد 1 گھونٹ پانی پیتے, اور پھر اس کے بعد عرض کرتے, خدایا ہمیں نفس کے ظلم سے بچا, ہمیں نفس کے ظلم سے بچا, اور نفس مجھ پر غالب آنا چاہتا ہے, مجھ سے پانی مانگتا ہے تو میں 1 گھونٹ اس کو پانی, میں 1 گھونٹ پانی منہ میں بھر دیتا ہوں. اگر یہ فرمودات سنیں اور ان کی یہ کیفیات دیکھیں, ہم تو کسی شمار میں ہی نہیں ہے نا. ہمارے ہاں جو حالت ہے, ہماری جو حالت ہے, یعنی اتنے مجاہدے, عبادات, ریاضات ہونے کے باوجود اپنے آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اپنے نفس کو مخاطب کر کے کہ اے اللہ ہمیں نفس کے ظلم سے بچا, اور ہمیں جو ہے یہ نفس مجھ پر غالب آنا چاہتا ہے. یعنی ان کی کیفیات کو دیکھ کے ہمیں لگتا ہے کہ یار یہ تو بہت بلند مقام پر تھے, لیکن اس کے باوجود جو ہے یہ اپنی عجز و انکساری رب العالمین کی بارگاہ میں کہ یا اللہ نفس جو ہے نا غالب آنا چاہتا ہے, ہمیں نفس کی جو ہے غلبے سے بچا. خواجہ عثمان ہارونی خوف خدا ان کا ایسا بہت زیادہ رویا کرتے تھے, اور کبھی کبھی جو ہے نا روتے روتے آپ کا جو چہرہ یہ بالکل زرد ہو جاتا خوف کے مارے, اور آپ کے رونے یعنی آنسو اس قدر نکلتے کہ آنکھوں کا جو پانی ہے نا کبھی یہ خشک ہو جایا کرتا تھا, اور جسم مبارک میں خون نہ رہتا, اور ایک زوردار نعرہ لگاتے اور آپ پر وجد طاری ہو جاتا. خواجہ عثمان ہارونی ان کی نماز کی ادائیگی کا جو ذکر ہے کہ جب یہ نماز ادا کر لیتے تو غیب سے آواز آتی. جب اتنی عبادات اور ریاضات ہوں, اللہ رب العالمین سے لو لگائی ہو, تو پھر انعام و اکرام بھی کیسے ہوتے ہیں. غیب سے آواز آتی کہ ہم نے تمہاری نماز پسند کی,
مانگو کیا مانگتے ہو. اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے گویا کہ یہ ندا آتی ہے. اور پھر خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس موقع پر عرض کرتے خدایا میں تجھے چاہتا ہوں. آواز آتی کہ عثمان میں نے جمال لازوال تمہارے نصیب کیا ہے گا, کچھ اور مانگو کیا مانگتے ہو. تو عرض کرتے الہی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے گناہ گاروں کو بخش دے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بخش دے. آواز آتی کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے 30,000 گناہ گار تمہاری وجہ سے بخش دیے گئے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو 5 وقت نماز میں یہ بشارت ملا کرتی. یہ کچھ عبادات, ریاضات اور مجاہدات کی کیفیت تھی. اس انداز میں آپ جو ہے وہ زندگی گزارتے اور پھر آپ جو ہے مجیب الدعوات تھے, دعائیں قبول ہوتی. میں یہاں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ ہم آپ دیکھیں کہ فوڈ کلچر کا شکار ہیں. ہم کھانا کھا کے بھی اس کے بعد اب کیا کرتے ہیں, ریفریشمنٹ کے نام پر پیزا بھی کھا جاتے ہیں. پہلے پیزا کھائیں گے, پیزا کھا کے بوتلیں پی کے اس کے بعد کھانا بھی کھائیں گے. تو یوں ہم فوڈ کلچر کا جو ہے وہ شکار ہے. مدنی چینل کے ناظرین اگر آپ دیکھیں تو ہماری توجہ جو ہے وہ کھانے پر ہی فوکس ہے. آپ دیکھیں عید کا دن دیکھ لیں آپ, عید کے دن میں ہمارے لائف روٹین میں یا تو کہیں آنا جانا یا جس طرح بولیں گھومنا گھمانا یا پھر کھانا پینا, آپ دیکھیں یہی آئے گا. اس سے فوکس تھوڑا ہٹائیں اور اللہ رسول کی طرف جو ہے وہ لگائیں. جب بندہ بعض اوقات بالکل جو ہے وہ اوپر نیچے جو ہے وہ کھا ہی رہا ہوتا ہے اور پیٹ جو ہے بھر ہی رہا ہوتا ہے, تو پھر بعض اوقات یہ بندہ جو ہے وہ غافل بھی ہو جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے جو ہے محروم بھی ہو جاتا ہے. اللہ پاک ہمیں بھوک سے کم کھانے کی توفیق بھی عطا فرمائے اور اپنی یاد کا ذوق اور شوق بھی عطا فرمائے. اور بزرگوں کے جو مجاہدات تھے, جو ان کی ریاضتیں تھیں, اللہ ان کا صدقہ بھی ہمیں نصیب فرمائے. آمین. کال دیتے ہیں خالد بھائی, پھر آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. جی خلیل بھائی سے علاج دریافت فرمانا تھا کہ میرا پورے جسم اکثر اوقات سن رہتا ہے اور مرگی وغیرہ کے جھٹکے لگتے ہیں. نفسیاتی امراض کی دوائیاں پچھلے 10 سال سے استعمال بھی کر رہا ہوں. خاص طور پر یہ میرے پاؤں زیادہ سن ہوتے ہیں, کمزوری ہوتی ہے پاؤں میں اور گھبراہٹ بھی ہوتی ہے. اس کا علاج دریافت کرانا تھا. اللہ آپ کو صحت اور سلامتی عطا فرمائے, آمین. عافیت اور راحت نصیب فرمائے. آمین آمین آمین. جی کال. ماشاءاللہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے پروگرام بہت ہی اچھا لگتا ہے. میری خلیل بھائی سے یہ گزارش ہے کہ ہرنیا کا روحانی علاج بتا دیں. آپ سمجھ گئے کیا پوچھ رہے؟ جی آگے. ضرور چھاتی بالکل جام ہوئی ہے اور بلغم ہے. بلغم کسی وقت آتی ہے, کسی وقت بالکل گاڑھا سفید کلر کا تھوک آتا ہے. یہ پسلیاں بھی جلتی ہیں, گلا بھی خراب ہے اور ناک بھی بالکل بند ہے, بالکل خشک ہے, زکام اور اتنا گاڑھا ریشہ ہے نا بالکل تمہیں بتا نہیں. آنکھوں سے بھی گدلا گدلا پانی نکلتا ہے, کان بھی افیکٹڈ ہوئے ہیں. سے کوئی اچھا سا نسخہ ضرور بتا دیں. بہت شکریہ. اللہ آپ کو صحت اور سلامتی عطا فرمائے. آمین. جی سننی ہے. مجھ کو در پیش ہے پھر مدینے کا سفر. سبحان اللہ, مجھ کو درپیش ہے پھر مدینے کا سفر. خلیل بھائی یہ کلام بھی سنائیں. ٹھیک ہے جی. قسمت میری چمکائیے آقا, کلام سنائیں. بہاولپور سے میسج ہے, اے خاک مدینہ تیرا کہنا کیا ہے, کلام سنائیں. مرحبا. اور تلا گنگ سے میسج ہے, حسن و جمال مصطفیٰ, مرحبا مرحبا, کلام سنائیں. ٹھیک ہے جی, اللہ برکت دے آپ کو. جی چیچا وطنی سے میسج ہے, کلام سنائیں خاک مدینہ ہوتی. ٹھیک ہے جی, اللہ برکت دے آپ کو. بہت شکریہ آپ کے میسج کے لیے. اور جڑا والا سے میسج ہے, کلام سنائیں امیر سنت کی منقبت منٹھار کراچی دا, اتار بڑا سونا. ٹھیک ہے جی. وہ سوئے لالا دار پھرتے ہیں, یہ کلام سنائیں. ٹھیک ہے جی. جی خلیل بھائی کلام بھی سنائیں, علاج بھی بتائیں. پہلے کلام حبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پہلے جو کالر تھے انہوں نے ارشاد فرمایا کہ جسم سن رہتا ہے اور کافی مسائل بتائیں اپنے. اللہ پاک آپ پر رحمت کی نظر فرمائے, آپ کی مشکلات دور فرمائے, آسانیاں فرمائے. اس میں یہ ہے کہ یوں کال یعنی کہ آپ کی اتنی سی گفتگو سن کر جو ہے نا اس کا باقاعدہ کوئی علاج بتایا نہیں جا سکتا. تو اس لیے آپ کو مشورہ ہے کہ آپ جو ہے باقاعدہ جو ہے کسی اچھے طبیب سے مل کر جو ہے
اس کو چیک اپ کروا کے تو پھر اپنا علاج جو شروع کروائیں. تو اللہ نے چاہا تو اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، اللہ کی رحمت پر نظر رکھیں، انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے. اللہ نے چاہا تو اللہ پاک آپ کے لیے عافیت والا معاملہ فرمائے. بہرحال آپ کوشش فرمائیں کہ باوضو رہیں اور چلتے پھرتے یا سلامو یا سلامو یا سلامو پڑھتے رہیں، اور جب جب آپ کو وقت ہو تو 111 بار یا سلامو پڑھ کر پانی پہ پھونک مار کے وہ پانی پی لیا کریں. تو انشاءاللہ اس طرح سے بھی آسانی رہے گی. اور یہ کہ آپ اپنی کھانے پینے میں جو ہے وہ گرم چیزوں کو چھوڑ دیجیے، اور اس طرح بادی چیزوں کو بھی نکال دیں. بڑے کا گوشت ہے، کلیجی پائے، تلی ہوئی چیزیں، کولڈ ڈرنک پیتے ہیں تو پکوڑے، سموسے، اس ٹائپ کی جو چیزیں ہیں اس کو چھوڑ کے آپ لوکی، ٹنڈے، تورئی اس طرح کی چیزوں پر آئیں. مونگ مسور کی دال لیں، اور ہو سکے تو ہفتے میں 1 آدھ بار اگر آپ کو وسعت ہو تو بکرے کا گوشت جو ہے اس کے اندر تھوڑا سا کدو شریف ڈال کر، کدو شریف بہت مبارک ایک سبزی ہے، تو یہ بھی انشاءاللہ آپ کو بہت اچھا فائدہ کرے گی، اور دماغی حوالے سے نفسیاتی معاملات میں بھی. اور ساتھ میں جو بکرے کا گوشت ہے تو اس کی بھلے 2-3 بوٹیاں ہی لے لیں آپ، شوربے میں بنائیں ہفتے میں 1 آدھ بار، یا زیادہ بھی لے سکتے ہیں. تو اس سے انشاءاللہ آپ کو طاقت بھی ملے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ مزید یہ جو آپ کے معاملات اس میں بہتری آئے گی، جسم میں اچھا خون پیدا ہوگا. تو اس طرف آ جائیں. اور اگر آپ کی ایسے کھانے پینے کے معاملات ہیں جیسے ابھی ہمارے سلمان بھائی نے بھی ارشاد فرمایا فوڈ کلچر، تو فاسٹ فوڈ اور اس طرح کی آلتو فالتو چیزوں کو چھوڑ دیں، تو سادی غذاؤں پہ آ جائیں گے تو امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کی آدھی بیماریوں سے امید ہے کہ جان چھوٹ جائے گی. مرحبا، بڑی پیاری بات کی خلیل بھائی. اور میں یہاں ایک بات عرض کروں. بعض اوقات لوگ، جیسے آپ نے بکرے کے گوشت کا مشورہ دیا، لوگ یہ سوچتے ہیں یار یہ بکرے کا گوشت تو بڑا مہنگا، 2000 روپے کلو ہے، ٹھیک ہے تو کیسے کھائیں گے. خلیل بھائی نے 2-4 بوٹیاں کہا. آپ دیکھیں دوائیاں سستی، یہ سوال ہے. دوائیاں سستی، دوائیاں بھی سستی نہیں. جب ہم دوائیاں کھا سکتے ہیں تو 1 پاؤ بکرے کا، جو بیمار آدمی کے لیے اگر بن رہا ہے تو 1 پاؤ بکرے کا گوشت اگر اس کے لیے بن جائے تو میرا خیال ہے کہ 2 دن تو وہ اس کو کھا ہی سکتا ہے. 2 دن اس کو کھا ہی سکتا ہے. اب 1 پاؤ بکرے کا گوشت 500 روپے کا آئے گا، آپ اس کو ہاف کریں گے تو یہ 250 روپے کا بنے گا. تو اپنی دوائی کا حساب لگا لیں، یہ دوائی کتنے کی کھا رہے ہیں، اور یہ جو خوراک کھانے کا مشورہ دیا جا رہا ہے یہ کتنے کی ہے. دوائی کے پھر اور بھی بعض کو سائیڈ ایفیکٹس بھی ہوتے ہیں. تو چیزوں کو ایک لیبل لگا دینے کی بجائے ہاؤ از اٹ پاسبل، یہ کیسے ہو پائے گا، اس پر اگر توجہ کر کے آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ خیر کا پہلو نکلے گا. تو جن سے پاسبل ہو سکے تو بالکل اپنے مریض جو ہیں ان کو یہ بکرے کا گوشت کھلائیں. اور خلیل بھائی نے جو ہے وہ ٹینڈوں کا نام لیا، تو ٹینڈے تو خلیل بھائی، ٹینڈے تورئی آپ نے نام لیا، تو ٹینڈے تو بھلے گوشت میں ڈال کے پکائیں، بھلے بغیر گوشت کے پکائیں، ایسے ہی پکا لیں، پھر بھی بڑے مزے کے بنتے ہیں. سبحان اللہ. ٹینڈوں کی تو کیا ہی، مجھے آپ نے نام لیا تو مجھے مختلف چیزیں بھی جو ہے وہ مطلب یاد آ رہی ہیں. اس کو قیمے میں ڈال کے بھی جو ہے نا وہ بنایا جا سکتا ہے. بر اللہ عافیت والا معاملہ فرمائے. جی مزید کچھ ارشاد. ماشاءاللہ آپ کی عادت ہوگی، لیکن یہ ٹنڈے یا تورئی ہے، یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرح سے یہ مظلوم سبزی ہیں. یہ جنریشن کی تو مظلوم سبزی کا کیوں؟ اس میں ان پہ کیا ظلم ہو رہا ہے ان پہ؟ یعنی کہ حالانکہ اس کے فوائد اتنے ہیں کہ اگر اس کو بیان کیا جائے تو اچھا خاصا ٹائم نکل جائے. اللہ اکبر. لیکن یہ کہ ہمیں یعنی کہ وہی چیزیں پسند ہے کہ چٹپٹی ہوں، اس کے اندر اچھا گھی تیل ہو. تو ایک تعداد یعنی کہ جیسے پچھلے دنوں شیخ طریقت امیر السنت دامت برکاتہ علی نے بھی ارشاد فرمایا کہ ایک پلیٹ میں آپ جو ہے نا وہ تربوز رکھ دیں، اور دوسری پلیٹ میں یہ پکوڑے سموسے آپ رکھیں، تو شاید وہ تربوز تو ویسے ہی پڑا ہوگا یا کچھ کھایا جائے گا اور وہ پلیٹ جو ہے وہ چٹ ہو جائے گی. تو ایسا ہی یعنی کہ ہمارا گویا کہ انداز ایسا بن چکا ہے ایک عام طور سے. تو اس لیے کوشش فرمائیں کہ یہ ایک ذہن بن جائے نا کہ کھانے پینے ہی سے بندہ عام طور سے جیسے بیماری کی طرف جاتا ہے، اور کھانے پینا اچھا ہو، بہتر ہو اور مناسب ہو کہ جس طرح کا کھانا چاہیے، تو اگر وہ ہو تو بندہ بیماریوں سے بچا رہتا ہے. عام طور سے جو لوگ روزہ رکھتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا وہ کہاں عام طور سے اتنا بیمار ہوتا ہے، تو کھانے پینے والے ہی زیادہ تر ہسپتالوں میں ادھر ادھر پہنچے ہوئے ہوتے ہیں. ایسا ہی تو جو رنگ برنگی کھا رہے ہیں تو وہ پھر اسی حساب سے ڈاکٹروں کے پاس بھی جو ہے وہ جا رہے ہیں. بات ایگری خلیل بھائی. بہرحال خلیل بھائی یہ سبزیاں جو ہے نا یہ صحیح طور پر بنا کر اگر کھلائی ہو نا، اور بس یہ ٹریک پہ لگانا ہوتا ہے. میں نے یہ دیکھا ہے بچوں کو کیا کرنا ہے، سبزی ٹریک پہ لگانا ہے. ماں باپ کا ذہن پہلے بنے گا. اصل میں آج کل جو اپ کمنگ جنریشن تو جو آ رہی ہے وہ آ رہی ہے، جو موجودہ جنریشن ہے نا
اس کا بھی ذہن سبزیوں سے کیا ہے ہٹا ہی ہوا ہے. پہلے تو اپنا ذہن بنائیں کہ ہم نے بھی جو ہے وہ کھانی ہے, اور سالن تھوڑا شوربے والا بنا لیں, مہربانی کر لیں, اپنے اوپر رحم کریں آپ, جو ہے نا وہ شوربے والا سالن جو ہے وہ بنائیں. اور شوربے والا سالن کھانا بھی سر آج کل تو خواب ہی بنا ہوا ہے. اصل میں شوربے والا جو سالن ہے اس کے فوائد بھی کئی زیادہ ہوتے ہیں. مرغن اگر ہم سبزی کو بھی جو ہے وہ مرغن کر کے بنائیں گے, یعنی اس کے اندر مسالے زیادہ ڈال دیں گے, تو پھر بھی اس کے اتنے فوائد حاصل نہیں ہوں گے. اچھا ایک اور بھی ہے, خلیل بھائی اس کی رہنمائی کریں گے, جو کچی سبزیاں ہم کھا سکتے ہیں جی, تو وہ گھر میں لا کر رکھنی چاہیے. جب کھیرے گھر میں ہوں گے, ٹماٹر ہوں گے, یا اس طرح کی چیزیں گھر میں رکھی ہوئی ہوں گی, تو بچے بھی جو ہے وہ ہر وقت ٹافیاں مانگتے رہتے ہیں اور بازار کی جو ہے وہ چیزیں مانگتے رہتے ہیں. تو گھر میں ایسی چیزیں ہوں گی جب ان کو بھوک لگے گی تو ان پر بھی ہاتھ پڑ ہی جائے گا, کیونکہ انہوں نے وقت جب ان کو بھوک لگنی ہے انہوں نے کچھ کھانا ہی کھانا, ایسا ہی ہے. تو وہ رکنے والے نہیں ہیں, بچے رکنے والے نہیں ہوتے. تو اس لیے جو ہے وہ یہ چیزیں بھی ہوں گی نا, تو پھر یہ کچی سبزیاں بھی اگر جو ہے کھیرے اور یہ ٹماٹر وغیرہ ان کے جو ہے وہ کچے یہ اگر پیٹ میں چلے جاتے ہیں تو اس سے بھی ان کی نشو و نما بھی اچھی ہوگی اور کئی بیماریاں بھی دور ہوں گی. اور ہمیں بھی چاہیے کہ یہ چیزیں جیسے 100 روپے کا کوئی فاسٹ فوڈ, اور 100 روپے کا پتہ نہیں آتا بھی ہے کہ نہیں آتا, یعنی اس سے مہنگا ہی ہوتا ہے. تو چلے آ بھی جائے گا تو وہ تھوڑی دیر کے اندر ہی جو ہے وہ مزہ لینا وہ مل جائے گا آپ کو. لیکن اگر جو ہے 100 روپے کے آپ کھیرے لے لیں, ایسا ہی ہے, تو میرے خیال میں 2 دن چل جائے. ایسا ہی ہے. تو یہ چیزیں گھر کے اندر ہونی چاہیے تاکہ بچے جو ہے نا یہ چیزیں تناول کریں. ٹیکنیک یہ ہوتی ہے, ایک بچہ تھا تو وہ جو ہے وہ لوکی نہیں کھاتا تھا, تو اس کی ماں نے کیا کیا, سر بنایا اور اس کو میش کر دیا, بالکل کیا کر دیا, اس کو میش کر دیا, اس کو بالکل مکس کر دیا اس کو. اور اب جب وہ کھایا تو اس کی ماں نے پوچھا, ہاں بھائی, میں نے کہا امی کیا سالن بنایا آپ نے, تو آج تو مزہ آ گیا, سبحان اللہ. تو ماں نے بتایا بیٹا وہ جو لوکی تم نہیں کھاتے وہی آج تمہیں کھلائی. وہ ماشاءاللہ وہ بچے کو ٹیسٹ تو آ ہی گیا تھا اور سمجھ بھی آ گیا. تو یوں بعض کا ٹیکنیک کے ذریعے سے بھی تھوڑا لانا پڑے گا اور آئیں گے. اور یہ شوربے والے سالن کھانا خواب ہے. آپ کہیں پر بھی چلے جائیں, باہر آپ کہیں جا رہے ہیں, عید پر کہیں ملنے جا رہے ہیں, تو آپ کو ایسا کھانا جو ہے وہ ملے گا کہ آپ بوٹی کے ساتھ ہی روٹی کھانی ہے آپ نے, اگر کھانی ہے تو. تو یہ ٹرینڈ بھی کیا ہے, چینج ہونا چاہیے. اصل میں بعض کا لوگوں نے سمجھ لیا ہوا ہے کہ بھئی شوربہ سالن, جس سالن میں شوربہ بنے گا بھئی یہ لوگ غریب لوگ ہیں یا ان کا کوئی ٹیسٹ نہیں ہے. حالانکہ جو ذوق بنتا ہے وہ شوربے سے ہی جو ہے وہ بنتا ہے, جسے بولے مزہ آتا ہے شوربے سے ہی آتا ہے. بوٹی آپ کے ساتھ روٹی کھائیں گے تو کتنی آپ کھا سکتے ہیں, اللہ عافیت والا معاملہ فرمائے. تو اور شوربہ بنانے کا حدیث پاک میں حکم بھی ہے, کھانے میں برکت بھی ہو جاتی ہے, صحت مند بھی ہو جاتا ہے. تو سبزی بھی کھائیں اور گوشت بھی اگر بنا رہے ہیں تو اس میں شوربہ بھی بنائیں. اور ہمارے استاد صاحب ہمارے گھر میں آئے تھے, تو ہم نے ان کو جو ہے یہ مرغی کا جو یعنی سالن ہے یہ شوربے والا کھلایا تھا, اور اس دن بہت اچھا بن گیا تھا. تو وہ انہوں نے بڑی تعریف کی کہ جہاں سفر میں تھے نا, تو یہ سفر میں جہاں جاتے ہیں وہاں جو ہے وہ یہی گوشت ہوتا ہے, لیکن یہ شوربے والا کوئی بھی نہیں دیتا, اور آپ نے شوربے والا کھلایا تو ہمیں بڑا مزہ آیا, بڑا لطف آیا. یہ بازو کا جو شوربے والا نہیں کھاتے وہ شوربے والا بنا کر تو دیکھیں, انشاءاللہ وہ بھی مزہ کرے گا. آپ کو یاد ہوگا یا نہیں یاد ہوگا, حاجی حنیف صاحب کے گھر ہم مدینہ شریف میں جب گئے تھے, وہ چیز بھولنے والے نہیں. اللہ اللہ اللہ, حاجی اقبال صاحب, حاجی حنیف صاحب, انہوں نے جو ہماری محبت میں سے جو ہے وہ دعوتیں کی. پھر دعوت کہاں کی تھی, مدینہ شریف, مدینہ کی دعوت, سبحان اللہ. اور خالد بھائی شوربے والا سالن اور بکرے کے پائے بھی اس میں, سبحان اللہ, نور علی نور, ماشاءاللہ کیا بات ہے جی. ایک تو مدینہ ہے, اوپر سے ساکن مدینہ ہے, اور پھر تبرک مل رہا ہے, کھانا مل رہا ہے. اللہ اللہ, سبحان اللہ, اللہ نصیب فرمائے. تو بہرحال شوربے والا سالن کھانا چاہیے, تھوڑا کھا کے دیکھیں, فائدہ ہوگا انشاءاللہ. جی خلیل بھائی. جی شکریہ, آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھی توجہ دلائی کہ اگر ہم اس کو دوا سمجھ کے اگر کھائیں نا تو انشاءاللہ بہت ساری کمزوریاں دور ہو سکتی ہیں ماشاءاللہ. تو بعض اوقات ہوتا ہے یہی مہنگا لگ رہا ہے, لیکن اگر وہ 500, 1000, 2000 اس سے کم کی دوا آج کل کہاں آتی ہے. ایسے تو اگر تھوڑا سا غذا پہ توجہ دے لیں گے, امید ہے کہ انشاءاللہ کافی سارے مسائل حل ہو جائیں گے. مجھے یاد ہے کہ پچھلے دنوں اتفاق ہوا تھا, کسی نے فون کیا کہ بچی کا نا اس کا یہ والی سائڈ جو نا اس طرف جھکی ہوئی تھی, رائٹ سائڈ پہ, اس کی گردن بھی, اس کے ہاتھ بھی, تو پورا ایک اس طرح سے.
تو مجھے بتایا، تو پھر یہی ان کو توجہ دلایا کہ ان کی غذا پہ توجہ دیں. تو تھوڑا بکرے کا گوشت وغیرہ ان کو کھلایا گیا، دیسی گھی میں بنا لیں یا سرسوں کے تیل میں بنا لیں. یہ بھی خیال رکھیں کہ سرسوں کے تیل میں بنے گا یا دیسی گھی میں بنے گا تو اس کے فائدے آپ اچھے حاصل کر سکیں گے. تو ماشاءاللہ کچھ دن انہوں نے کھایا، اور وہ بچی جو بالکل ٹیڑھی ہو چکی تھی، کمزوری تھی، تو وہ ماشاءاللہ وہ کافی بہتر ہو گئی. مرحبا. اور نماز بھی نہیں پڑھ پاتی تھی تو نماز بھی پڑھنے لگی. واہ واہ. تو یہ کہ غذا کا بہت بڑا تعلق ہے بندے کی بیماری سے، تو اس پہ توجہ دینی چاہیے. باقی ہرنیا کا روحانی علاج پوچھا ہے تو 7 مرتبہ سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھیں، اور پھر 7 مرتبہ اس کو پڑھ لیجئے، اول آخر ایک مرتبہ درود پاک، اور ہر بار بسم اللہ شریف کے ساتھ اس کو پڑھیے مکمل صورت. تو اس کو پڑھ کر جو ہے وہ دم کرتے رہیں، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. باقی آخر میں بلغم ہے اور گلا وغیرہ خراب ہے، نزلہ وغیرہ جمع ہوا ہے، تو اس کے لیے آپ لوک سپستہ کے نام سے ایک بنی بنائی ایک معجون ہوتی ہے. لوک ایک اس کی قسم ہے معجون کی گویا کہ، تو لوک سپستہ، تو یہ آپ لے لیجئے. 1 کپ گرم پانی کیجئے، اس میں ایک چھوٹی چمچ ڈال کر آپ اس کو 2-3 ٹائم استعمال کر لیجئے. اور ایک معجون آتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے اطریف الاسطو خدوس. تو یہ بھی ایک مشہور معجون ہے جو کہ حکیموں کی دکان پہ آپ کو مل جائے گا. تو یہ آدھی چمچ جو ہے رات کو سوتے وقت آپ استعمال کر لیں، تو اس سے جو ہے انشاءاللہ صفائی ہو جائے گی، گلا بھی بہتر ہو جائے گا. خود کچھ بنانا چاہتے ہیں تو آپ 1 گلاس پانی لیجئے، اس کے اندر تھوڑی سی ہلدی ڈال لیجئے 2-3 چٹکی، اور اس میں ملیٹھی آپ تھوڑی سی ڈال لیجئے تقریباً 6 گرام کے آس پاس، اور 2-3 اس میں کالی مرچیں بھی شامل کر سکتے ہیں 2-3، اور اس کے ساتھ 1 آدھ اس میں انجیر شامل کر لیں کاٹ کے. تو اس کو پکنے دیجئے، جب آدھا پانی اس میں سے رہ جائے تو پھر آپ اس کو اتار کے اس کو پی لیجئے. تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ عز و جل اس سے بھی فائدہ حاصل ہوگا. باقی ٹھنڈا پانی، چاول، اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ بھی آپ استعمال نہ کیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مرحبا. کچھ کا نام بھی سنا ہے، بلکہ کالز کچھ اور ہیں خلیل بھائی، ان کو بھی شامل کرتے ہیں. جی. محمد ارسلان اتاری مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں. آنکھوں خلیل بھائی آپ سے عرض ہے کہ آپ گھریلو اور روحانی علاج بتائیں. میری آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے بہت زیادہ رہتے ہیں، نیند بھی پوری ہونے کے باوجود بھی، لیکن یہ کم نہیں ہوتے. اس کا کوئی گھریلو اور روحانی علاج بتائیں. جی. قاری خلیل کی بارگاہ میں ایک عرض ہے کہ اگر کسی کی زبان میں پیدائشی طور پہ جو ہے نا لکنت ہو تو اس کا کیا علاج ہے؟ جی. میرے گلے میں کانوں کی طرف گلے بنی ہوئے ہیں جس کی وجہ سے وہاں میں شدید درد ہوتی ہے، کوئی چیز کھا نہیں سکتا، تو جس کی وجہ سے کافی زیادہ آزمائش ہے. تو برائے مہربانی اس کا کوئی گھریلو علاج عطا فرما دیں. اللہ صحت اور سلامتی عطا فرمائے، عافیت عطا فرمائے. جی. میرا نا سلیمان بھائی سے یہ سوال ہے کہ یہ جو آپ کے پروگرام سے پہلے تلاوت شروع ہوتی ہے یہ کس کی آواز میں ہے، اور یہ جو ترجمہ ہے وہ کیا عبدالحبیب اتاری بھائی کا ہے؟ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ مجھے ہر تیسرے دن، چوتھے دن یا ہفتے بعد بخار ہو جاتا ہے، اس کے لیے بھی مجھے رہنمائی فرما دیں. شکریہ. آمین. اللہ آپ کو صحت دے، سلامتی دے، عافیت عطا فرمائے. یہ آواز قبلہ قاری عتیق مدنی صاحب کی ہے، اور ترجمہ جو ہے یہ الحمدللہ عبدالحبیب بھائی کی آواز میں ہے جو آپ سنتے ہیں، اور اللہ آپ کو صحت عطا فرمائے. خلیل بھائی انشاءاللہ پہلے کچھ کلام سنائیں، بلکہ ابھی ہم ایک جو ہے وہ آپ کو ویڈیو پیکیج مدنی چینل کے ناظرین دکھانے جا رہے ہیں جس کا عنوان ہے کہ شیطان کیا کرتا ہے. آئیے ذرا دیکھیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. شیطان بڑے الٹے کام کرتا ہے، بڑے غلط کام کرتا ہے، اور انسانوں کو بھی ان کی عادت ڈالنے کی کوشش کرتا ہے. شیطان کبھی چور بن جاتا ہے، کبھی یہ قتل و غارت گری میں لگ جاتا ہے اور لوگوں کو بھی اس پر ابھارتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے مختلف انداز ہیں. آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ شیطان نے ایک بار بڑی خوفناک چیخ ماری. یہ چیخ کیوں ماری تھی، اس کا سیاق و سباق اور واقعہ آپ کو پیش کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے جب نماز کا حکم نازل کیا تو شیطان نے ایک دردناک اور زوردار قسم کی چیخ ماری. اس کی چیخ سن کر اس کا سارا لشکر جو تھا، اس کے چیلے اس کے پاس جمع ہو گئے. شیطان نے پریشانی کے عالم میں ان سے نماز کے فرض ہونے کا
ذکر کیا. شیطان نے کہا کہ جہاں تک تم سے ہو سکے لوگوں کو تم نماز کے اوقات سے روکو اور کسی ایسے دھندے میں مشغول رکھو کہ ان کو نماز پڑھنے کی فرصت ہی نہ رہے. شیاطین بولے اور اگر ہم سے ایسا نہ ہو سکے تو پھر کیا کریں؟ تو شیطان نے کہا کہ تو پھر یوں کرو کہ جب کوئی شخص نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو جائے تو تم میں سے 4 شیطان اس کے گرد کھڑے ہو جائیں. دائیں جانب کھڑے ہونے والا یوں کہے کہ ذرا اپنی بائیں طرف دیکھ، بائیں والا بولے کہ ذرا دائیں طرف دیکھ، اور کوئی اس کو اوپر دکھائے، کوئی اس کو نیچے دیکھنے کی رغبت دلائے، اور یوں جلدی جلدی یہ نماز پڑھے اور یہ وسوسوں کا شکار بھی رہے. اور خوب یاد رکھو اگر اتنی کوشش کے باوجود بھی وہ برابر نماز میں مشغول رہا تو ہمارا بیڑا غرق ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا. عاشقان رسول، آپ نے سنا کہ شیطان مردود نماز کے فرض ہونے والے حکم کو سن کر کس قدر مایوس ہوا، کس قدر گھبرایا اور کس قدر اس نے ٹینشن لی، اور اپنے چیلوں کو جمع کر کے مسلمانوں کو نماز سے روکنے کی پوری اس نے رغبت دلائی. اور پھر چیلوں نے پوچھا کہ اگر کوئی نماز سے نہ روکے تو اس نے کہا وسوسے ڈالو اور ان کو جلدی جلدی نماز پڑھاؤ. اللہ اکبر. آپ نے دیکھا کہ نماز جو پڑھے گا اللہ پاک اس کو بخش دے گا، اور شیطان کو یہ ہرگز پسند نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کسی مسلمان کو بخش دے. شیطان پورا زور لگاتا ہے کہ انسان کو جہنم کی طرف کھینچ کے لے جائے اور اس کو جہنم کا ایندھن بنانے کی کوشش کرے. لیکن جو نماز پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ان پہ خاص کرم ہوتا ہے کہ اللہ پاک ان کو بخش دیتا ہے. سبحان اللہ و بحمدہ. جب ہم نماز پڑھتے ہیں اس کے تو بڑے ہی فضائل ہیں، لیکن جب اذان ہوتی ہے تو عاشقان رسول حدیث پاک میں آتا ہے کہ اذان کی آواز سن کر شیطان بھاگ جاتا ہے. اس کو بہت آزمائش ہوتی ہے. تو پیارے اسلامی بھائیو، اب چونکہ شیطان نے ایک سجدہ نہیں کیا تو یہ مردود ہو گیا. الحمدللہ رب العالمین. ہم تو 5 نمازوں میں اللہ کے دربار میں سجدے کی سعادت پاتے ہیں. کس قدر خوش وقت ہیں جو اللہ کے دربار میں اس کے فرمان کے مطابق نماز پڑھتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، اور کتنے بدبخت ہیں جو نماز نہیں پڑھتے. کتنے ہی بد نصیب ہیں کہ جو نماز نہیں پڑھتے اور شیطان کی باتوں میں آ جاتے ہیں، نماز قضا کر ڈالتے ہیں. شیطان نے کیا کہا کہ انہیں ایسے کام میں مشغول کر دو کہ ان کو نماز پڑھنے کی فرصت ہی نہ رہے. آج ہم بازاروں میں جاتے ہیں، آج ہم دیگر جگہوں جاتے ہیں تو ہم یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ اذان ہو چکی ہے، حی علی الصلاۃ سن چکے ہیں، حی علی الفلاح کی صدا آ چکی ہے، لیکن لوگ جو کہ تم اپنے کام کاج میں مصروف رہتے ہیں اور نماز کی طرف نہیں آتے. یاد رکھیں نماز ہم پر فرض ہے، نماز ہم نے پڑھنی ہے. جان بوجھ کر نماز چھوڑ دینا سخت گناہ ہے اور اس کی پکڑ بھی ہے. ہمیں نماز سے محبت کرنی ہے، ہمیں شیطان کو جلانا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرما بردار بندہ بن کر ہم نے اس کی عبادت کرنی ہے. نماز بہت پیاری عبادت ہے. نماز دنیا میں بھی انسان کو کامیاب کرتی ہے اور نماز قبر میں بھی انسان کو کامیاب کرتی ہے، اور نماز قیامت کے دن بھی بندے کو کامیابی کی طرف لے کر جائے گی، اور نمازی کو اللہ پاک جنت عطا فرمائے گا. نماز مومن کی معراج ہے، اور نماز پڑھنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی بڑی برکتیں عطا فرماتا ہے. آپ غور کریں کہ شیطان نے اتنی زور سے چیخ ماری کہ اس کے چیلے بھی جمع ہو گئے. وجہ نماز فرض ہو چکی تھی. نماز کے لیے شیطان پورا زور لگاتا ہے کہ ہمیں روکے. یہی وجہ ہے کہ آج صبح الصلاۃ خیر من النوم آواز آتی ہے لیکن لوگ محروم رہتے ہیں، سب نہیں اٹھ پاتے. خوش بخت ہیں وہ جو نماز کی پابندی کرتے ہیں، نماز کی پابندی کے ساتھ دیگر کو بھی نمازی بنانے کی کوشش کرتے ہیں. شیخ طریقت امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم نے خود بھی نمازی بننا ہے اور دیگر مسلمانوں کو بھی نماز کی دعوت دینی ہے، مسجدیں بھرنی ہے اور مسجد بھرو تحریک کا حصہ بننا ہے. مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی. انشاءاللہ ہم خود بھی نماز پڑھتے رہیں گے اور نیکی کی دعوت کے ذریعے دیگر مسلمانوں کو بھی نماز کی عادت ڈالتے رہیں گے اور شیطان کا دل جلاتے رہیں گے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اللہ کریم شیطان کے مکر و فریب سے بچائے، آمین. جی خلیل بھائی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. زبان کے لکنت کے حوالے سے پوچھا تو یہ جو عام طور سے ہوتا ہے تو اس میں پٹھوں میں کمزوری، پٹھوں کی ویکنس اس کا عام طور سے سبب ہوتا ہے. تو اس کے لیے جو ہے آپ بادام اور کشمش ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ 7 بادام لے لیں، 21 کشمش
رات کو پانی میں بھگو دیجئے اور صبح جو ہے اس کو آپ کھا لیجئے، اور کھانے پینے میں طاقت والی چیزوں کا استعمال کریں، اور اس کی پریکٹس بھی ہوتی ہے بولنے کی، تو وہ بھی آپ کیجئے گا، تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو فائدہ ہوگا۔ باقی رہا آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے، اس کا روحانی علاج بھی پوچھا، تو روحانی علاج کوشش فرمائیں کہ آپ جو ہے اللہ کی رضا کی نیت سے باوضو رہنے کی کوشش کریں، اور یا سلاموں کا ورد کرتے رہیں، چلتے پھرتے پڑھتے رہیں، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اور مزید اس کے ساتھ جو ہے ہر کھانے کے بعد 2 انجیر آپ استعمال کر لیجئے، دودھ انجیر وغیرہ کا استعمال کریں، اور فالتو یعنی کہ ایسی غذائیں کہ جو درست نہیں ہیں اس کو آپ چھوڑ دیجئے، راتوں کو جاگتے ہیں اگر بلا وجہ تو اس کو بھی چھوڑ دیجئے۔ اور آخر میں یہ ہے کہ بار بار بخار ہو جاتا ہے، تو اس کی ایک بہت بڑی وجہ کمزوری بھی ہوتی ہے، بعض اوقات انفیکشن بھی ہوتا ہے، تو اس کے لیے آپ یہ کر سکتے ہیں کہ 1 گلاس دودھ یا 1 کپ دودھ لے کر اس میں 3-4 چٹکی ہلدی، خالص ہلدی ہو تو وہ آپ اس میں ڈال کر اور اس کو پی لیں روزانہ۔ اس طرح اس کو چند دن آپ کر لیں، ہفتہ 2 ہفتہ، اور ساتھ میں طاقت والی غذاؤں کا استعمال رکھیں تو انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ خلیل بھائی، ہلدی کا اچار بھی ہوتا ہے؟ ہوتا ہوگا، دیکھا، میں استعمال نہیں کیا کبھی، لیکن چونکہ آپ کا جہاں ہلدی ہوتی ہے ان لوگوں سے بڑا قریبی تعلق ہے، آپ کی معلومات میں ہو سکتا ہوں۔ کریلے کا اچار تو ہوتا ہے، کریلے کا اچار ہے، گوبھی کا اچار ہے۔ چھانگا مانگا کے ایریے کی طرف جو ہے نا وہ ہلدی بہت زیادہ جیسے پائی جاتی ہے، تو ہو سکتا ہے میں نے کہا آپ کی معلومات میں ہو۔ خالد بھائی پیدا یہ جو ہے نا، اس کی پیداوار جو ہے یہ قصور سائڈ پر یہ جو ایریا ہے اس میں ہے پیداوار، اور جو یہ پروسیس ہوتی ہے یہ چھانگا مانگا میں، یعنی چھانگا مانگا اس کا ایک ہب ہے جہاں ہلدی جو ہے وہ پروسیس ہوتی ہے، یعنی کھیتوں سے آتی ہے اور وہ تل کر آتی ہے، اور پھر اس کے بعد اس کو باقاعدہ طور پر کیا کرتے ہیں، اس کو ابالتے ہیں بڑے ہیوی ٹیمپریچر کے اندر، اس کو جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ جو ابالا جاتا ہے، ابالنے کے بعد پھر اس کو جو ہے وہ سکھایا جاتا ہے، سکھانے کے بعد پھر اس کو جو ہے وہ ڈرم کیا جاتا ہے، یعنی وہ ایک پورا اس کا ایک پروسیس ہے ہلدی کا۔ اس پر انشاءاللہ ہم ایک ویڈیو بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں اور ناظرین کو دکھائیں گے، شاید پہلے ایک شاید دکھا بھی چکے ہیں یا کچھ بتا چکے ہیں، شاید کوئی ہے، بہرحال اس پہ تفصیل سے ہم انشاءاللہ ایک ویڈیو ضرور بنائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ خلیل بھائی کچھ کلام بھی سنائیں۔ مجھے کو در پیش ہے مبارک سفر، قافلہ مدینے کا تیار ہے، نیکیوں کا نہیں کوئی تو شفقت میری جھولی میں اشکوں کا ایک ہار ہے، کوئی سجدوں کی سوغات ہے نا، کوئی زہد و تقویٰ سرکار ہے، کوئی سجدوں کی سوغات ہے نا، کوئی زہد و تقویٰ میرے پاس سرکار ہے، کوئی سجدوں کی سوغات ہے اور کچھ زہد و تقویٰ میرے پاس سرکار ہے، چل پڑا ہو مدینے کی جانب، مگر چل پڑا جانب، مگر چل پڑا ہو مدینے
جانب مگر ہائے سر پہ گناہوں کا انبار ہے، اے خاک مدینہ تیرا کہنا کیا ہے، تجھے قرب شاہ مدینہ ملا ہے، اے خاک مدینہ تیرا کہنا کیا ہے، تجھے قرب شاہ مدینہ ملا ہے، شرف مصطفیٰ کے قدم چومنے کا تجھے بارہا خاک طیبہ ملا ہے، معطر ہے کتنی تو خاک مدینہ، معطر ہے کتنی تو خاک مدینہ، کی خوشبو سے ذرہ ذرہ بسا ہے، کہ خوشبو سے ذرہ ذرہ بسا ہے، خاک مدینہ تیرا کہنا کیا ہے، تجھے قرب شاہ مدینہ ملا ہے، خاک مدینہ ہوتی، خاک مدینہ ہوتی، میں خاک ساتھ ہوتا، ہوتی رہے مدینہ، ہوتی رہے مدینہ، میرا غبار ہوتا، یہ آرزو دل کی ہوتا وہ سبز گنبد، اور میں غبار بن کر، اور میں غبار بن کر اس پر نثار ہوتا، آقا اگر کرم سے طیبہ مجھے بلاتے، آقا اگر کرم سے طیبہ مجھے بلاتے، روزے پر صدقے ہوتا، روزے پر صدقے ہوتا، اس پر نثار ہوتا، خاک مدینہ ہوتی، خاک مدینہ ہوتی، میں خاک سار ہوتا۔ یا مرحبا، ماشاء اللہ، اللہ یبارک، اللہ برکت دے آپ کو۔ سرب حضرت خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ۔ اچھا یہاں میں ایک بات عرض کر دوں، خواجہ عثمان ہارونی بھی لوگ کہتے ہیں، ہرونی بھی کہتے ہیں، دونوں طرح کے جو ہے وہ انداز موجود ہیں، ٹھیک ہے، ہارونی بھی موجود ہے اور ہرونی بھی موجود ہے۔ بہرحال جو ہرونی ہے یہ لفظ درست ہے، زیادہ درست ہے، تو اسی کو جو ہے وہ استعمال میں رکھا جائے۔ اگر کوئی خواجہ عثمان ہارونی بھی اگر کہہ رہا ہے تو اس کو بھی ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ غلط کہہ رہا ہے، کیونکہ اس طرح کا بھی ذکر جو ہے وہ کچھ آیا ہے، ملتا ہے۔ سر اب کیا فرمائیں گے حضرت کے ملفوظات عالیہ کے بارے میں، ان کی گفتگو، ان کی گفت و شنید کے بارے میں؟ دیکھیں جو بزرگوں کے کلمات ہوتے ہیں اس میں سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ اور حضرت عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ کے جو اقوال ہیں وہ آخرت یاد دلانے والے ہیں، اور کچھ ایسے بھی اقوال ہیں جو ہماری زندگی بنانے والے ہیں، واہ، اور آپس میں جو تعلقات ہیں ان کو بہتر کرنے والے ہیں۔
جیسا کہ ایک فرمان ہے کہ جو اللہ پاک اس مومن سے خوش ہوتا ہے جو کسی دوسرے مومن کی ضرورت کو پورا کرے. واہ واہ. اور اس کا مقام جو ہے بہشت ہے، جنت ہے. کیا بات. اور جو شخص مومن کی عزت و توقیر کرتا ہے اس کے دو انعام انہوں نے ذکر کیے. ایک تو یہ کہا کہ اللہ پاک اس کو جنت میں داخل کرے گا، سبحان اللہ. اور دوسرا بتایا کہ اللہ پاک اس کے گناہوں کو معاف فرما دے. سبحان اللہ. یہ مدنی پھول سلمان بھائی بڑا زبردست ہے کہ ایک دوسرے کی عزت کی جائے. آج کل جو ہے وہ عمومی طور پر جب کوئی آتا ہے تب تو مرحبا اور جو ہے وہ بٹھایا جاتا ہے، کھڑے بھی ہو جاتے ہیں، اور جب وہ چلا جاتا ہے تو پھر اس کے بارے میں مائنس جو ہے وہ باتیں گفتگو کی جاتی ہیں. تو یہ انداز درست نہیں ہے. دل سے عزت کرنی چاہیے. مطلب کے لیے عزت تو ہوتی ہی ہے، جو بعض کی جو ہے لوگ عزت کرتے ہی ہیں، لیکن جو ہے وہ دل سے بھی عزت کرنی چاہیے. جہاں یعنی مومنین کی عزت کرنا کتنا زبردست جو ہے وہ انعام بتایا گیا کہ عزت مومن کی عزت کرنے والا جنت میں داخل ہوگا، اس کے گناہ معاف ہوں گے. اسی طرح آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اوراد و وظائف کو بھی تو میں معذرت آپ کی بات میں بندے کو نگران شورا ایک بات کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ عزت جو ہے وہ کمائی جاتی ہے. بندہ بھی تو سر اپنے آپ کو قابل عزت بنائے نا، انداز بھی ایسا اختیار کرے کہ وہ قابل عزت بنے. جیسے کسی نے آنا ہے اور آ کے مجھے لپیٹ کے ہی جانا ہے، یا آنا ہے اور آ کے کوئی نہ کوئی بات الٹی جو ہے وہ کر کے ہی جانی ہے. یعنی اچھے انداز کے اندر بھی بات کوئی نہ کوئی ویسی جو ہے وہ لے آنی. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، بڑی یعنی مجھے تو بالکل بھی اچھا نہیں لگا. بہرحال یہ میں نے دیکھا ایک جگہ پر جو ہے وہ کچھ لوگ تھے تو وہاں جوتا نہیں مل رہا تھا. تو اب جس کو جوتا نہیں جس کا مل رہا، ظاہر سی بات ہے، آپ کہیں سے لوگ جمع ہیں، رشتے دار جمع ہیں، آپ کی جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں تو جوتے مکس اپ ہو جاتے ہیں. کوئی مطلب رش زیادہ ہوتا ہے، کوئی ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، یوں بھی ہو ہی جاتا ہے. اب جوتا نہیں کسی کا مل رہا تو اس میں سے ایک نے کہا کہ جب سے ہماری رشتے داری ہوئی ہے تو بس یہی ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، تو جب تو جوتے بھی جو ہے وہ نہیں ملتے. تو جو دوسرے تھے انہوں نے بھی اب جن کے گھر پر تھے ان کے گھر پہ جوتا نہیں مل رہا، تو ایک بندے نے ان کو کیا کر دیا یہ بات، ہمارے بھی جب سے ان سے رشتے داری کی ہے تب سے جوتے کیا ہو رہے ہیں، غائب بھی ہو رہے ہیں، کچھ نہ کچھ ہو ہی رہا ہے. اس نے بھی آگے سے جواب نے کہا ہم بھی نبھا ہی رہے ہیں، برداشت ہی کر رہے ہیں جب سے تعلق بنا ہوا ہے تب سے. اچھا جو ہے وہ بہرحال مجھے انہوں نے کہا بھی آپ کس کے ساتھ ہیں، آپ دیکھیں ذرا. مجھے کہا، میں نے کہا میں آپ دونوں کے ساتھ ہوں، دونوں رہیں اچھے طریقے سے رہیں، خوش باش رہیں، جوتا مل ہی جائے گا. اور بالآخر مل ہی گیا. گھر پہ ہے، گھر پہ یوں تھوڑی چوری کر کے لے جائے گا. کسی گھر جائیں تو بعض اوقات ایسے کلمات ہوتے ہیں. مجھے ایک بات یاد آ گئی ہے، تو یہ مسکراہٹ والی بات ہی کہ کوئی ایک شخص جو ہے وہ کسی گھر گیا اور اس کے گھر کی جو مکھیاں ہیں نا وہ اس پر بیٹھنا شروع ہو گئی. اللہ. تو اس نے کہا کیا ہے یار آپ کے گھر کی مکھیاں مجھے پر بیٹھنا ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ پریشان نہیں ہو، جو بھی گندی چیز دیکھتی ہے اس پر بیٹھنا شروع کر دیتی. یعنی آپ جو ہے وہ یوں تنقید کیوں کر رہے ہیں؟ آپ یہ انہوں نے مکھیوں پہ کیا ان کو، انہوں نے آگے سے ان کو کر دیا. یعنی آپ عجیب معاملہ جو ہے بنایا ہوا ہے. حالانکہ مکھی کو یہ تھوڑی دیکھ رہی ہے کہ بھئی اس پہ میں نے بیٹھنا ہے، اس پہ میں نے نہیں بیٹھنا. یہ تو مکھی کا تو کوئی وہ معاملہ نہیں ہے. بہرحال مکھی تو مکھی ہے، مچھر بھی کیا ہے، مچھر ہے. اللہ کی پناہ ہم جو ہے وہ مانگتے ہیں، خیر کا سوال کرتے ہیں. بر جو بات استاد صاحب نے فرمائی کہ عزت ایک دوسرے کی جائے، ہمارے گھر پر کوئی آیا ہے تو ہم اس کو عزت دیں. کسی کے گھر پر بھی گئے ہیں، روٹی بھی ان کی کھا رہے ہیں، ان کی روٹی بھی کھا رہے ہیں، ان کا خرچہ بھی کروا رہے ہیں، ساتھ میں باتیں بھی سنا کے آ رہے ہیں. مجھے بتائیں یہ کون سی دانش مندی ہے، کون سی عقل مندی ہے؟ جی یہ بالکل آپ کی بات درست ہے. میں نے شروع میں کہا تھا نا کہ یہ وہ ملفوظات ہیں جو ہمارے آپس کے تعلقات کو بہتر بنانے والے. اگر ہم کسی کی عزت کریں گے تو کوئی ہماری عزت کرے گا. اور ایسے جو ہے وہ بعض یعنی مومن کی بات کی نا کہ مومن کی تو یعنی واقعی جو ایمان والا ہے، ہر ایمان والے کی جو ہے اس ایمان کی وجہ سے اس کی عزت ہونی چاہیے. کچھ لوگ تو بالکل جو ہے نا اس چیز کا خیال نہیں رکھتے. حفظ مراتب بھی ہوتا ہے کہ ہر ایک کو اس کے مقام و مرتبہ کے مطابق جو ہے وہ عزت دی جائے، اور بعض لوگ تو بالکل ہی اس کو یعنی پیش نظر رکھتے ہی نہیں ہیں. یعنی اگر کوئی بڑی عمر کا بھی ہے
بڑی عمر کے بھی یعنی جو بابا جی ہیں، مثال کے طور پر ہم بس میں بیٹھتے ہیں، گاڑی میں بیٹھتے ہیں اور ہمارا تھوڑی دیر کے لیے سفر ہے، کوئی بزرگ بڑی عمر والے ہیں تو وہ کھڑے ہیں اور ہم سیٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کو آفر تو کرنی چاہیے نا کہ آپ ہماری سیٹ پر آ جائیں، میں تھوڑی تکلیف برداشت کر لوں اور جو ہے وہ بزرگ جو ہے وہ اس پر بیٹھ جائے. تو یہ بزرگوں کو عزت دینا. ایسا ہی اسی طرح جو ہے وہ گلی میں بزرگ گزر رہے ہیں اور ہم پیچھے سے آ رہے ہیں اور اگر ممکن ہے تو ہم ان کے ذرا ان کو کراس نہیں کریں. ایسا ہی تو یہ بھی بڑی بات ہوتی ہے کہ ہم جو ہے وہ دوسروں کی عزت کس طرح کرتے ہیں. اسی طرح جو ہے وہ جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ اپنے اساتذہ کی عزت کریں اور جو ہے وہ اساتذہ جو ہے وہ طلبہ کی بھی عزت کرنے کا حدیث پاک میں تو حکم ہے نا، اکرام کرنے کا حکم ہے، جو طالب علم کی بھی اکرام کرنے کا حکم ہے. تو بہرحال عزت ایک دوسرے کی کریں گے تو اس سے معاشرے کے اندر ایک بہت بڑی جو ہے وہ یعنی بہتری آئے گی. تو میں یہ عرض کر رہا، دوسری بات یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر کوئی بندہ ورد وظیفہ کر رہا ہے، اوراد پڑھ رہا ہے اور اللہ اللہ کر رہا ہے اور کوئی آ جاتا ہے اور وہ کوئی بات کرنا چاہتا ہے، کوئی اس کی کوئی حاجت ہے، وہ کوئی ذکر کرنا چاہتا ہے، تو اب اپنا ورد وظیفہ چھوڑ کر جو بندہ اس کی حاجت پوری کرتا ہے، تو آپ نے بڑی پیاری اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی اوراد و وظائف میں مشغول ہو اور کوئی حاجت مند آ جائے تو لازم ہے کہ وہ اوراد و وظائف چھوڑ کر اس کی طرف متوجہ ہو اور اپنی طاقت کے مطابق اس کی حاجت پوری کرے. ایک دفعہ نماز عصر کے بعد میں امیر علیہ سنت کی خدمت میں حاضر ہوا اور امیر علیہ سنت بھی نماز کے بعد پھر جو ہے وہ پیچھے جو ہے نا وہ چہل قدمی بھی کرتے تھے اور ساتھ ساتھ جو ہے کوئی وظیفہ بھی جو ہے وہ عصر کی نماز کے بعد پڑھا کرتے تھے. تو میں حاضر ہوا تو آپ نے اپنا وظیفہ چھوڑ کر جو ہے نا وہ میری طرف متوجہ ہوئے اور میری بات کو سنا جو میں کرنا چاہتا تھا. تو اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ یعنی یہ ترغیب کے لیے مجھے جو ہے وہ ارشاد فرمایا کہ جب میں کوئی ورد وظیفہ کر رہا ہوتا ہوں اور کوئی اسلامی بھائی آ جائے تو پھر میں اپنے وظیفے کو روک دیتا ہوں اور اس کی بات سنتا ہوں. تو یہ اس لیے ارشاد فرمایا کہ یعنی یہ مجھے جو ہے وہ سمجھانے کے لیے ہی میں تو سمجھتا ہوں کہ بزرگوں نے یہ ارشاد فرمایا. تو اب جو ہے وہ ہم اگر کوئی کسی کام میں مصروف ہیں اور کوئی حاجت مند آ جاتا ہے تو اس کی طرف متوجہ ہونے میں اس کا دل خوش ہوگا اور کسی مسلمان کے دل خوش ہونے پر بھی آپ کا ایک جو ہے وہ ملفوظ ہے، آپ کا ایک مدنی پھول ہے. آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص مومن کا دل خوش کرتا ہے تو حق پاک یعنی اللہ پاک اس کی بدی کم کرتا ہے اور نیکی کو زیادہ کرتا ہے. تو واقعی جو ہے وہ کسی کا دل رکھنا، کسی کا دل خوش کرنا یہ بڑی بات ہوتی ہے. تو ہم دیکھیں کتنا ہم ایک دوسرے کا دل خوش کرتے ہیں اور دل خوشی کے لیے جو ہے وہ ہمارے بزرگان دین کس طرح تلقین فرما رہے ہیں کہ دل خوش کرنا چاہیے. حدیث پاک میں بھی جو ہے وہ دل خوش کرنے کے جو ہے فضائل بھی جو ہے وہ ذکر کیے گئے ہیں. تو یہ کہ دل دوسروں کا دل جو ہے وہ ضرور خوش کرنا چاہیے، ان کی حاجات ان کی مشکلات کو دور کر کے. اور اس کا اپوزٹ بھی ہے کہ جو دوسروں کو جو ہے وہ ہر وقت ناراضی کرتا رہتا ہے، تکلیف بھی پہنچاتا رہتا ہے، تو اس کے لیے پھر اپنی وعیدیں ہیں. تو اللہ پاک ہمیں دوسروں کا دل خوش کرنے، دوسروں کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین آمین. کسی کی پریشانی یا مشکل اور مصیبت کو دور کرنے کے بارے میں حدیث پاک بھی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی اپنے بھائی کو نفع پہنچا سکتا ہو تو اسے نفع پہنچائے. دوسری روایت میں فرمایا کہ جو کسی مسلمان کی پریشانی کو دور کرے، کوئی مشکل میں ہے، پریشانی میں ہے، مصیبت کو دور کرے. فرمایا کہ جو کسی مسلمان کی پریشانی کو دور کرے تو اللہ پاک قیامت کی پریشانیوں میں اس کی ایک پریشانی دور فرمائے گا. دنیا کے اندر ہم اپنے مسلمان بھائی کی روزمرہ زندگی کے اندر چھوٹے چھوٹے سے ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ جس میں کسی کی ہمارے تھوڑی سی کوشش کرنے سے اس کی مدد ہو جاتی ہے، اس کی حاجت روائی ہو جاتی ہے، اس کی مشکل پریشانی دور ہو جاتی ہے. تو اسے کرنا چاہیے کہ یہ عمل وہ ہے کہ جو روز قیامت کی پریشانیوں کی دوری کا انشاءاللہ حدیث پاک کے مطابق سبب بنے گا. مرحبا. کچھ اور ملفوظات عالیہ ان کی آپ بھی بیان فرمائیں. حضرت خواجہ عثمان ہروانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے ملفوظات میں سے ایک ملفوظ ہے، فرماتے ہیں کہ درویش دروغ گو، تونگر بخیل اور سوداگر خائن کو بہشت کی طرف راہ نہیں. اب وہ اس میں اکثر الفاظ وہ فارسی والے ہیں، اس کی ہم ڈیٹیل میں اس کی شرح میں یعنی اس کی آسان الفاظ میں اس کو کہیں کہ فرمایا کہ درویش دروغ گو یعنی ایسا شخص جو کہ اپنے آپ کو درویش گردانتا ہے، درویشی اختیار کی ہوئی ہے اور حال یہ ہے کہ درویشی کے اس میں وہ جھوٹ بولتا ہے. تو فرمایا کہ درویش نہیں ہے یہ، کہ یہ ایسا شخص ہے جو درویشی کی راہ کو لیے ہوئے ہے
لیکن جھوٹ بولا حقیقتاً وہ اس راہ سے ہٹا ہوا ہے. جو اس راہ سے ہٹا ہوا ہے تو وہ جنت کے راستے سے بھی گویا کہ ہٹا ہوا ہے. پھر فرمایا کہ تمنگر بخیل مالدار ہے اور اللہ پاک نے اس کو مال کی فراوانی دی ہے اور یہ بخل کر رہا ہے. فرمایا کہ یہ بھی ایسا عمل ہے جو کہ جنت کی طرف جانے والا نہیں ہے. زکوٰۃ نہیں دے رہا, زکوٰۃ فرض ہے, زکوٰۃ نہیں دے رہا. میں تو حیران ہوں لوگ کیوں زکوٰۃ نہیں دیتے. یعنی زکوٰۃ بعض کو دیتے ہوئے لوگوں کے دل کو جو ہے نا وہ ہاتھ پڑ جاتا ہے, اتنے پیسے, یہ پیسے کیسے جو ہے وہ دے دیں. بھئی جو ہیں وہ دے دیں, اللہ کے نام پر دیں. جس اللہ نے مال دیا ہے, بھئی مال پر زکوٰۃ ہے نا, مال پر زکوٰۃ ہے. کوئی آٹے پہ زکوٰۃ تو نہیں ہے کہ آٹا رکھا ہوا لہٰذا زکوٰۃ دینی پڑے گی, آٹا کھانا, یہ نہیں ہے. مال پر زکوٰۃ ہے. آٹا مال تجارت ہے تو پھر الگ بات ہے, وہ بھی مالی تجارت میں چلا جائے گا. یا وہ عشر والی صورتوں میں آئے گا کہ اگر گندم ہے, فصل ہوئی تو وہ فصل ہوئی ہے. اللہ کریم نے, ہم دیکھیں, ہم تو فصل جو ہے وہ کیا فصل مل رہی ہے, ہم تو دانا زمین میں ڈال کے آ گئے تھے, دانا زمین میں پھینک کے آ گئے تھے. تو اللہ نے مہربانی فرمائی ہے کہ کھیت کو اگایا ہے, اس کو اگایا ہے, لہلہایا ہے, اور پھر اس میں سے آپ دیکھیں کتنی پیداوار منوں میں ہوتی ہے, اور بیج جو ہے نا وہ کلوؤں میں ڈلتا ہے. جی ہاں, یہ بھی میں آپ کو انشاءاللہ آگے چل کے عرض کروں گا. یہ بیج جو ہے وہ یہ ہے اللہ کی رحمت سے. گندم کا سیزن جو ہے وہ چل رہا ہے, گندم کی کٹائی بھی جاری ہے سر الحمدللہ. گندم کی کٹائی جب ہو رہی ہوتی ہے تو ویسے جو کسان ہوتا ہے نا, یہ اس وقت سخاوت کی موڈ میں ہوتا ہے. گندم کی جو کٹائی کر رہے ہیں ان کو جو ہے وہ کھانا کھلایا جا رہا ہے, بالخصوص جب تھریشر لگتا ہے. اب دو تین طرح کے موڈ ہیں, بلکہ اب تو دو ہی چل رہے ہیں ہمارے پاکستان میں. ایک تو یہ ہے کہ وہ بڑی مشین ہوتی ہے, ہارویسٹر مشین ہوتی ہے, وہ آتی ہے اور بالکل پورا مطلب وہ ایک ہی چکر میں کام جو ہے وہ کر جاتی ہے. اور جن کے جو ہے نا وہ مال مویشی ہوتے ہیں, وہ ان کو یہ سوٹ جو ہے وہ نہیں کرتی. وہ کیا کرتے ہیں, وہ گندم کی کٹائی کرواتے ہیں. گندم کی کٹائی کروانے کے بعد پھر وہ تھریشر لگتا ہے, تو تھریشر سے وہ کیا ہے, وہ بھوسا بھی بن جاتا ہے, جانوروں کے لیے جو چارہ بن جاتا ہے, خشک چارہ, اور گندم جو ہے وہ کیا ہو جاتی ہے, الگ ہو جاتی ہے. تو یوں الحمدللہ ایک بڑا کسان کا ایک ہوتا ہے ماشاءاللہ کہ گندم جب تھریشر لگا ہوا ہے, وہ ٹریکٹر جو ہے نا وہ چل رہا ہے, نظام اللہ کی رحمت سے بنا ہوا ہے, اور کھانا بھی جو ہے وہ کھلایا جا رہا ہے, اور بڑا ایک اچھا ماحول اور بھی ہوتا ہے. جب گنے کی کاشت ہوتی ہے, وہ گنے کی کٹائی ہوتی ہے, جی جی جی, پھر بڑا مسئلہ یہ نہیں ہوتا, گڑ بنایا جا رہا ہوتا ہے, اور اب کاٹ کے, اور بڑا زبردست سلسلہ ہوتا ہے, ماحول ہوتا ہے. جی درست فرمایا آپ نے. تو عشر جو ہے نا یہ بھی دے دیں. جی ہاں, تو عشر دیں اور پورا دیں. اور جیسے آپ کی یہ مل رہا ہے, اور گندم جو ہے وہ تھریشر سے آ رہی ہے, تو گھر لے جانے سے پہلے ہی عشر کیا کر دیں, الگ کر دیں. اور میں الحمدللہ سر ایک تعداد ہے ایسے کاشتکاروں کی, 2 انداز میں نے دیکھے. جیسے 10واں حصہ یا 20واں حصہ, جو بھی مطلب اس طرح سے وہ بیان کیا جاتا ہے, اس کا عشر ہے, نصف عشر ہے, جو بھی مطلب جس طرح دینا ہوتا ہے. تو وہ کیا کرتے ہیں بعض اوقات, اچھا بعض اوقات تو صرف وہ اس کو پیپا کہتے ہیں پنجابی میں, پیپے کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں کہ بھئی 9 پیپے تھے کٹھنے, 10واں پیپا سائڈ تھے. یعنی یہ بھی دیکھا. اور کچھ یہ تھا 9 بوریاں ادھر ہو گئی ہیں, اب 10ویں بوری کیا ہے, ادھر ہے. تو یہ بھی ماشاءاللہ ایک انداز, مختلف طرح کے لوگوں کے ماشاءاللہ وہ ہیں. بہرحال جو آپ کے اوپر عشر بنتا ہے وہ مکمل ادا کریں. اللہ کی رحمت سے بالکل اللہ کے نام پر دیں. اللہ کے نام پر دیں گے, اللہ اور دے گا. اور اپنی دعوت اسلامی کے ساتھ الحمدللہ تعاون فرمائے. آپ کی دعوت اسلامی کے جامعات ہیں, اللہ کی رحمت سے جو ہے وہ آپ جامعات المدینہ کے اندر ہزاروں کی تعداد میں الحمدللہ بچے جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں. ان کے کھانے پینے رہائش کا اللہ کی رحمت سے جو ہے وہ ایک نظام چل رہا ہے, ایک جو ہے وہ خرچ ہو رہا ہے. تو کچن کا بھی باقاعدہ ایک بڑا خرچہ جو ہے وہ ہوتا ہے. تو عشر جو اللہ نے آپ کو جو ہے وہ اگر پیداوار عطا فرمائی ہے تو اس کا عشر بھی ہے, پورا دیں. اور فصل گھر لے جانے سے پہلے ہی عشر کیا ہے, جتنی کل پیداوار ہے اس میں سے دے کر اس فرض سے سبق دوش ہو جائیں. اللہ تعالیٰ آپ کو برکت بھی دے گا, اگلی فصل میں اور جو ہے وہ عنایت بھی فرمائے گا, اور بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ. اس پر ایک بڑی پیاری روایت بھی ہے, تو ہم عشر پر انشاءاللہ ایک پروگرام کریں گے. حاجی عبد الوحید عباسی صاحب کو بلانا چاہیے, ہمارے حج کے ساتھی بھی ہیں, اللہ اور عشر کے نگران بھی ہیں. جی بالکل, ان کو بھی آن بورڈ لیں گے ہم انشاءاللہ. اور اس پہ آپ کو بڑی پیاری روایت ہے, سن کے آپ کا دل باغ ہو جائے گا کہ اللہ کیسے غیب سے سامان فرماتا ہے, غیب سے
ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، یہ وہ میں حدیث شریف سناؤں گا انشاءاللہ اور مزہ آ جائے گا آپ کو. بار جی عشر کی اس میں آپ ذکر کر رہے تھے، آپ نے کہا کہ اس موقع پر کسان جو ہے نا وہ سخاوت کا اظہار کرتا ہے، تو بالکل سخاوت ہو لیکن اسی انداز میں کی جائے جو شریعت کے مطابق، یعنی عشر مکمل ادا کی جائے. بعض لوگ اس موقع پہ کیا کرتے ہیں کہ وہ جمع ہوا اور کچھ جو نکال کر غربا اپنے مقامی افراد کو دینے بلا حساب، بس وہ کچھ تھوڑا بہت نکال کے دے دیا اور اپنے اس میں یہ سمجھ لیا کہ یہ عشر ہے. تو باقاعدہ حساب لگا کر وزن کر کے جو پورا طریقہ ہے اس کے مطابق کیا جائے، وگرنہ وہ آپ کا دینا مطلب اگر مکمل نہ دیا تو وہ ناکافی ہے، ادائیگی اس میں نہیں ہوگی، اور پھر دیتے ہوئے جسے دینا ہے وہ ساری چیزوں کا بھی لحاظ رکھنا ہے. بہرحال خواجہ صاحب عشری فقیر ہو، صدقہ واجبہ ہے، عشر صدقہ واجبہ ہے، طریقے کے مطابق ہی دینا ہے. جی دعوت اسلامی کو دے دیں گے اللہ کی رحمت سے تو یہ بالکل طریقے کے مطابق اللہ کی رحمت سے استعمال ہو جائے گا انشاءاللہ. جی تیسرا آپ نے فرمایا تھا سوداگر خائن، ایسا تاجر جو کہ خیانت کرنے والا، آپ نے فرمایا کہ ایسا تاجر جو خیانت کرنے والا ہے اسے بھی جنت کی طرف راہ نہیں ہے. اچھا فی زمانہ اگر ہم حالات دیکھیں تو بہت زیادہ ہمارے جو ٹریڈنگ تجارت کا کہیں یا مارکیٹس کا کہیں، خیانت کا عنصر کئی افراد کے اندر ہے. سب میں ہے ایسا نہیں ہے، اچھے بھی ہیں، لیکن ایک بہت زیادہ عنصر ہے کیا، لوگوں کے انداز ہیں. مارکیٹ سے کسی سے سامان لیا ادھار اور سامان لے کر اپنا آگے کام شروع کیا، اور جس کے دینے وہ بیچارہ لٹکا ہوئے. اب تھوڑے دنوں بعد جو ہے نا وہ ایسے افراد، بعض لوگوں کو بالکل وہ پراپر پلاننگ سے جو ہے نا یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ایک سے لیا اور یہاں سے مارکیٹ سے جو ہے نا وہ سب سے جمع کر کے اب رفو چکر اب دوسرے مقام پر چلا گیا، وہاں پہ جمع کرنا شروع کر دے. تو بالکل نہیں ہونا چاہیے. تاجر جو ہے وہ ایماندار، امانت دار، اور جو سچا تاجر ہے یہی تجارت میں بھی کامیابی پاتا ہے، دنیا میں بھی اسے کامرانی ملتی ہے، اور آخرت کی کامیابی و کامرانی وہ اپنی جگہ پر ہے. تو فرمایا کہ جو ایسا تاجر ہے جو کہ خائن ہے، خیانت کرنے والا ہے، اسے بھی جنت کی طرف راہ نہیں ملتی، کیونکہ یہ خیانت کر کے گناہ کا مرتکب ہو رہا ہے اور جو ہے وہ گناہ کے راستے کی طرف جا رہا ہے، نیکیوں کے راستے سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے. اللہ ہمیں عافیت عطا فرمائے. آپ نے دیکھا حضرت خواجہ عثمان ہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات بھی کیسے تھے، اور آپ نے لوگوں کی تربیت بھی کیسے اچھے انداز میں جو ہے وہ فرمائی ہے، لوگوں کو اخلاق بھی سکھائے ہیں، کردار بھی جو ہے وہ عطا فرمایا ہے. اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جیسا عظیم ولی بھی زمانے کو عطا فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ حضرت کے مزار فائز الانوار پر اپنی کروڑ رحمتوں کی برسات فرمائے، اور ہمیں اولیاء کرام کی زندگی سے اللہ فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جس طرح انہوں نے اللہ کی عبادتیں کی، اللہ ہمیں بھی عبادت کی توفیق عطا فرمائے. اور جس طرح انہوں نے قلب کی پاکیزگی کے ساتھ، دل کی صفائی کے ساتھ، اچھے اخلاق و کردار کے ساتھ زندگی گزاری ہے، اللہ ہمیں بھی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. استاد اسلام پڑھیں گے. محبوب رب اکرم تم پر سلام دم، محبوب رب اکرم لاکھوں سلام تم پر، محبوب رب اکرم لاکھوں سلام تم پر، لاکھوں درود ہر دم، لاکھوں درود ہر دم، لاکھوں سلام تم پر. اے والی مدینہ اب تو بلائیے نا، اے والی مدینہ اب تو بلائیے نا. کاشا کہ یہ پڑھے ہم، کاشا کہ یہ پڑھے ہم، لاکھوں سلام تم پر، لاکھوں سلام تم پر، لاکھوں سلام تم پر. دنیا کے غم مٹا دو، کے غم مٹا دو، دنیا کے غم مٹا دو، کے غم مٹا دو، کر دو غموں سے بے غم، کر دو غموں سے بے غم، لاکھوں سلام
لاکھوں سلام تم پر عطار کو خدا نے بخشا تمہارے صدقے عطار کو خدا نے بخشا تمہارے صدقے تھا لائق جہنم تم پر سلام ہر دم تھا لائق جہنم لاکھوں سلام تم پر محبوب رب اکرم لاکھوں سلام تم پر لاکھوں درود ہر دم لاکھوں سلام تم پر نیا دن ہے صبح پھر آئی ہے دیکھو لبوں پر